اللہ آپ کو عافیت عطا فرمائے، بہت مہربانی آپ کی۔ آپ پچھلے ہفتے جو ہے نا خوشیاں منا رہے تھے، نیٹ جو ہے نا ہمارا بند ہو گیا تھا، تو ہم نے دیکھا تھا، ویسے تو آپ کی جان نہیں چھوٹ رہی تھی، کہاں سے پتہ چلا کہ شیعہ خوشیاں منا رہے ہیں؟ کہاں سے پتہ چلا کہ شیعہ نہیں منا رہے تھے، شیعہ کو تو ماتم کرنا چاہیے تھا کہ لاجواب ہو گئے، یہ دلیل ہو گئے، ہم نے باقاعدہ طور پہ دلیلیں دی تھی، آپ نے کہا شکر الحمدللہ نیٹ جو ہے وہ بند ہو گیا۔ ہاں فریز ہو گئے تھے نا پچھلے ہفتے، 2 ہفتے پہلے آپ فریز ہو گئے تھے۔ میں تو آپ کو پہلے سے کہتا ہوں، ایک تو ربیع الاول کا ماہ مبارک شروع ہو گیا ہے، ہماری مصروفیات بڑھ گئی ہیں، تو اگر نیٹ فریز بھی ہو جاتا ہے ہم دوبارہ کوشش کرتے ہیں، تو آپ دوبارہ ہماری کال نہیں اٹھاتے، تو میں آپ کا خادم ہوں، یہ دوبارہ وہی اٹھایا نا، یہ دوبارہ ہی اٹھایا۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ آپ جو ہے نا اسی تاڑا خادم ہاں، میں اسی سانو تاڑے نال گل کرن تو خوشی ہوندی ہے، حضور دے خادمہ، صحابہ دے خادمہ، صحابہ دا خادم نہیں ہے، تاڑا خادم کیوں جی آپ بتا تسی باقی تا جو نا وہ سارے جڑا صالح صحابہ سن نا، جڑا صالح صحابہ سن انہاں دا میں خادم ہاں، ہر صحابی دا خادم نہیں ہاں انشاءاللہ۔ ایتھے بھی گل ہونی ہے، ٹینشن نہ لے جی بس فرماؤ جی، تسی فرماؤ فرماؤ تو جانا نہیں جی بالکل، بسم اللہ ٹھیک ہے نا، 12:18 ہو رہے ہیں نا ہماری ادھر، جی ہے نا، تو کافی انتظار کروایا آپ نے، پانی ابھی پہلے سے پینا شروع ہو گیا بھائی۔ کربلا پہ آپ لوگوں نے پانی بند کیا تھا، یہاں بھی کربلا بنا دیا آپ نے۔ ہم نے نہیں بند کیا تھا، شیعہ نے، علی نے بند کیا تھا۔ اگر آپ اس بات پہ آئیں گے تو ہم آپ کی وہ تاریخ اٹھائیں گے کہ دنیا یاد رکھے گی، وہ ہمارا بھی موضوع چلے کوئی بات نہیں، کبھی اس پہ بات بھی کریں گے، کوئی بات نہیں، وہ پتہ چلے گا کہ ہم تو ایسا حسین کو مانتے ہیں کہ حسین کو پانی کی ضرورت ہی نہیں تھی، جس کو میرے آقا اپنے لعاب ڈالے اور زبان چسوائے، ان ہستیوں کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے، اسی لیے پانی بن گیا تھا، پانی کی ضرورت، اسی لیے پانی بن گیا تھا ہم لوگوں نے، پانی کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ وہ تو پتہ چلے گا نا کہ کس نے بند کیا۔ ابھی ہمارا موضوع جو ہے اس کی طرف آئے، عمر ساتھ کس کا بیٹا؟ بات کر لیں گے، ٹینشن نہ لیں۔ عمر ساتھ کس کا بیٹا؟ ادھر موضوع تبدیل نہ کریں، پہلے بات سنیں، ہو جائے گا اس پہ بات کر لیں گے، ابھی بات تو سنیں، کوئی گل نہیں، موضوع چینج کر رہے ہیں جان بوجھ کے۔ جی سر، جی گل ہے کہ جی پچھلے مرتبہ ساری گل ہو رہی تھی کہ حضور دی ازواج آل بیت وچ داخل ہیں کہ نہیں، جی سر، ہے نا؟ جی فرما۔ میں نے آپ نے کہا تھا کہ یہاں سے عدول ہو رہا ہے، پہلے بات کو توجہ سے سنیں گے، ٹائم لگا دیں۔ آپ نے کہا تھا کہ یہاں سے عدول ہو رہا ہے، عدول فی الخطاب ہے، ایسے ہی کہا تھا، تو میں نے آپ سے کہا تھا کہ عدول یہاں ثابت کرے، جو آپ ثابت کرنے سے قاصر رہے، لیکن آپ جو ہے نا وہ علوم القرآن یہ چیزیں لے کے بیٹھ گئے، آپ نے کہا کہ ایسے ایسے ہوتا ہے، لیکن یہ تو ثابت نہیں کر پائے کہ یہاں کون سا عدول ہوا، ٹھیک ہے نا؟ مسئلہ یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ یہاں ازواج داخل نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو آپ اس کو کیسے خارج کر سکتے ہیں؟ آپ نے بڑی کوشش کی، آپ وہاں سے خارج نہیں کر سکتے۔ ہم نے آپ کو سورہ ہود کی آیت پیش کی، قالوا تعجبین من امر اللہ، ٹھیک ہے نا، یہ اس پر بھی آپ جو ہے نا کوئی، آپ نے کہا فرشتوں کا کلام ہے، پھر ہم نے آپ کو کہا کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، تو فرشتوں کا کلام، میرے محبوب کا کلام تو اوپر ہے نا، کیونکہ میرے محبوب کا کلام ذاتی کلام بھی، اور رب کائنات کا، یہ آپ کی ہی دلیل ہوتی ہے جس سے آپ قاصر رہ گئے بات کرنے سے۔ تو اس کے بعد جو ہے نا آپ عدول کا جو ہے نا یہ نہیں کیا۔ میں نے کہا کہ یہ حضرت عبداللہ ابن عباس کی تفسیر ہے، یا حضرت علی کی تفسیر کرم اللہ وجہ الکریم، یا امام حسن پاک کی ہے، یا امام حسین پاک کی تفسیر ہے، یا امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر ہے، یا امام باقر یا پھر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر ہے، لیکن آپ کو ان چیزوں کا حوالہ ہی نہیں دے رہے۔ سب سے بڑے مفسر قرآن جو ہے نا حضرت عبداللہ ابن عباس ہیں، جو اہل البیت میں سے ہیں، ٹھیک ہے، آپ تو ان کی جو ہے نا کوئی تفسیر بیان نہیں کر سکے۔ آپ نے کہا یہ ہو رہا ہے، عدول ہو رہا ہے، لہٰذا آپ ان کو ان سے خارج نہیں کر سکے۔ میں نے سورۃ ہود سے نبی کی ازواج کو اہل بیت کے اندر جو ہے نا داخل کا ثبوت دیا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ ان کی طرف فاحشہ مبینہ ثابت کرنے والے تھے، آپ نے کہا فاحشہ مبینہ، ٹھیک ہے نا، تو یہ آپ نے کہا ترتیب کے علاوہ کوئی ان کے پاس دلیل بھی نہیں ہے۔ ہم نے آپ کو وہ سورہ ہود والی آیت بھی بتائی۔ اس کے بعد آپ نے کہا قبلی میں داخل کر رہے ہیں،
کیا وہی اہل بیت ہے؟ ٹھیک ہے نا، تو ضروری یہ لازم نہیں آتا. پھر آپ انکم لفظ کے اوپر آپ نے کئی اپنی جو ہے نا وہ راہ فرار اختیار کرنے کی کوشش کی. پہلے آپ نے کہا کہ بھائی یہ جو ہے نا یہاں سارے مرد داخل ہیں اور جو ہے نا حضور کے ازواج مؤنث ہے، اسے سیدہ زہرا کو بھی آپ نکال بیٹھے. تو پھر آپ نے کہا نہیں وہ پجتن پاک ہے. یہ ساری باتیں ہو چکی ہیں. بالخیر میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کا دعویٰ جو وہی ہے، ہم نے اس موضوع کو کمپلیٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے نا، دلیل کی روشنی میں آپ جو دلیل دیتے ہیں بخاری اور مسلم کے، تو میری بھی بات مانیں گے. ایسے نہیں، کیونکہ آپ کی ہنسی ویسے بھی مایوسی پر دلالت کرتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ ان کو خارج نہیں کر سکے، اس سے قاصر ہے. ٹھیک ہے نا، ان کے اوپر آپ جو ہے نا وضاحت ہی نہیں کر دے رہے، اور دوسرا عدول خطاب پر آپ بات ہی نہیں کر سکے، اور سورہ جو ہے نا وہ خود کی آیت کا جواب بھی نہیں دے سکے. فرشتوں کا کلام افضل ہے یا میرے محبوب کی مصطفیٰ کی زبان افضل ہے؟ میرے محبوب کی زبان تو اللہ کا کلام ہے نا. لیانی صاحب، مسئلہ یہ ہے کہ آپ ان چیزوں سے حضور کی ازواج کو خارج نہیں کر سکتے. حضور کی ازواج اہل البیت میں داخل ہیں. سمجھ میں آئی؟ اور ہمارا یہ دعویٰ ہے، آپ اس دعوے کا رد کریں، لیکن دلیل کی روشنی میں آپ یہاں ثابت کریں گے جو چیز یہاں مفسرین کرام نے ذکر کی ہے، آپ وہی ذکر کریں گے. ٹھیک ہے نا، حضرت عبداللہ ابن عباس کی تفسیر، حضرت جو ہے نا علی رضی کرم اللہ وجہ الکریم کی تفسیر، اور امام حسن پاک، امام حسین پاک، امام باقر پاک، امام جعفر صادق پاک، ان کی تفسیریں بیان کریں گے تو ہمارے لیے وہ حجت ہوگی. آپ جو ہے نا اپنا اس سے کیسے نکال سکتے ہیں؟ حالانکہ میں صورت خود کی جو آیت ہے وہ پیش کر چکا ہوں. آپ کے پاس کیا دلیل ہے وہ دلیل دے، میں سن رہا ہوں. ختم ہو گئی بات آپ کی؟ جی بات ختم ہو گئی. اوکے میرے محترم ناظرین، دیکھیں علمی گفتگو کریں گے. ہم نے کب غیر علمی گفتگو کی ہے؟ جی سر دیکھیں میرے محترم ناظرین، ان کے پاس دلیل کوئی نہیں ہے سوائے ادعا کے اقرار کے کہ ازواج اہل بیت میں سے، ازواج اہل بیت میں سے، ازواج اہل بیت میں سے. یہ کہ ازواج اہل بیت میں سے نہیں ہے میرے محترم ناظرین، اس کے دلائل بہت زیادہ ہیں. اس کے دلائل بہت زیادہ ہیں. میں کچھ دلائل آپ کو پچھلے پروگرام میں جن لوگوں نے پچھلے پروگرام میں توجہ دی ہے، اس میں میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کا جو عمدہ دلیل ہے کہ آیت تطہیر میں ازواج شامل ہے، عمدہ جو دلیل ہے آپ کے پاس وہ ترتیب آیات ہے، آیات کی ترتیب اور آیات کی سیاق. پہلی بات یہ ہے کہ یہ ترتیب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ہے. آپ نے اس پہ کوئی دلیل ذکر، اس کو بالکل نظر انداز کیا آپ نے، کیونکہ آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے اس پہ. پھر میں نے کہا کہ التبعیض فی النزول ہے. قرآن مجید میں ایک بہت بڑی حقیقت ہے علوم قرآن میں، التبعیض فی النزول. ایک آیت ہے، ایک آیت کا جز ایک موقع پہ نازل ہوئی ہے، اسی آیت کی دوسری جز دوسرے مقام پہ دوسرے قوم سے خطاب میں نازل ہوئی ہے. آپ اس کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے، یہ آپ کے کتب میں اس کی بہت ساری نشانیاں ہیں، مقامات ہیں. اس کے بعد العدول فی الخطاب ہے. یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ پہ ثابت کریں کہ العدول فی الخطاب نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، آپ جیسے میں ثابت کرتا ہوں کہ العدول فی الخطاب ہے، آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ العدول فی الخطاب کو ثابت کریں کہ نہیں ہے. یہ سب خطاب ازواج کے لیے. آپ کے پاس کون سی دلیل ہے؟ یہاں پہ عدول تو واقع ہے، اس میں کوئی شک ہی نہیں. اس وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس. پہلی بات کوئی دلیل نہیں ہے کہ آیات اکٹھے نازل ہوئی ہیں. جتنے احادیث ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت فرمائی ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت تطہیر منفرداً تلاوت فرمائی ہے. ازواج کے والی جو کلمات ہیں، الفاظ ہیں، خطابات ہیں، وہ آیت تطہیر کے ساتھ تلاوت فرمائی. ایک بھی آپ کے پاس روایت نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، سب باتوں کو آپ نوٹ کریں. جو باتیں آپ کے پاس جواب نہیں ہوتی ان کو نظر انداز کرتے ہیں، پھر آپ سمجھتے ہیں کہ دوسروں نے بھی نظر انداز کیا. نہیں بھائی صاحب، چشتی صاحب، آپ اگنور کرتے ہیں، آپ نظر انداز کرتے ہیں، وہ سب کو پتہ چل جاتا ہے، سب کو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کے پاس اس کی جواب نہیں ہوتی، اسی لیے اگنور کرتے ہیں. اوکے، التبعیض العدول فی الخطاب یہاں پہ ثابت ہے، تبعیض فی النزول بھی ثابت ہے، کیونکہ واضح بات ہے جتنی اس آیات کی نزول کی روایتیں ہیں شیعہ اور مخالفین میں، اس میں ازواج والی عبارات کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے. اب اس میں عدول کس لیے؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت. یہاں پہ صیغہ مذکر میں تبدیل ہو جاتا ہے. اب ان کی پریشانی دیکھیں. اب آپ نے پگڑی بھی لگائی ہے، اب شاید عالم دین کہلاتے ہیں آپ، یا آپ کچھ زیب نہیں دیتا اس طرح کہہ دیں کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا اس سے خارج ہو جاتی ہیں. اور بھائی دنیا سب کو پتہ ہے کہ عربی زبان میں لفظ ہے، ایک صیغہ ہے تغلیب. تغلیب کس کو بولتے ہیں؟ تغلیب والدین، وبالوالدین احسانا. والدین کس کی تثنیہ؟ والد کی تثنیہ. والدین والد کی تثنیہ. والد انسان کے کتنے ہوتے ہیں؟ والد انسان کا ایک ہی ہوتا ہے. والدہ کو کیوں والد کہا گیا؟ دو والد.
والدین کا کیا مطلب؟ یعنی دو والد. والدہ کو والد کہا ہے قرآن نے. اب والدہ جو ہے اس سے مذکر بن جاتی ہے؟ نہیں، والدہ وہ مذکر نہیں بن جاتی، لیکن اس کو کہتے ہیں تغلیب. قرآن مجید مریم بنت عمران کے لیے کہا وکانت من القانتین. مریم قانتین میں سے ہے. مریم قانتات میں سے یا قانتین میں سے ہے؟ مولوی صاحب، مریم علیہ السلام قانتین میں سے یا قانتات میں سے؟ لازمی بات ہے قانتات میں. وہ موضوع نہیں ہے. ٹھیک بھائی، آپ نے کہا کہ ہم نے حضرت زہرا سلام علیہا کو خارج کیا، وہ قانتات میں سے قانتین میں سے نہیں ہے. یہاں پہ کیوں ان کو مردوں میں شامل کیا؟ کیونکہ یہاں پہ مرد مراد ہی نہیں ہے. جب ایک جماعت، یہ سب لوگ جانتے ہیں، جب ایک جماعت میں مرد اور عورت شامل ہوتی ہیں تو اس کے لیے صیغہ مذکر آتا ہے، لیکن ایک خطاب اگر صرف عورتوں کے لیے ہو تو اس میں صرف صیغہ مؤنث آتا ہے. وقرن فی بیوتکن، یہ قرن فی، یہ سب صیغہ تانیث ہے. تو یہاں پہ عدول واقع ہے. عدول بلا شک بلا ریب واقع ہے. آپ عدول کا عدول مجھے مطالبہ کرتے ہیں کہ عدول واقع ہوا یا نہیں ہوا. آیت پڑھو، صیغہ مؤنث سے مذکر میں تبدیل ہو جاتا ہے. یہ آپ کو نظر نہیں آ رہی ہے، لیکن اس سے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا خارج نہیں ہوتی، کیونکہ اس خطاب میں حضرت زہرا سلام اللہ علیہا شامل ہیں. اوکے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث. یہ اتنی روایات ہیں آپ کے صحیح مسلم میں. خود ابھی میں نے دکھایا صحیح مسلم کو، یہاں پر صحیح مسلم کو ابھی یہاں پہ دکھایا تھا کہ رسول پاک صلی اللہ، دوبارہ دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پنجتن پاک کو ابا کے نیچے، کملی کے نیچے جمع کیا ہے اور یہ آیت کی تلاوت کی. میں نے پچھلے پروگرام میں آپ سے پوچھا تھا کہ کملی کی کیا ضرورت تھی. عائشہ بھی کمرے میں ہے، ٹھیک ہے، عائشہ خود روایت کر رہی ہے، یا ام سلمہ دوسری حدیث میں روایت کرتی ہے. تو اگر کمرے سے بیت سے مراد کمرہ ہے، بیت سے مراد گھر ہے، جو بلڈنگ ہے، اس میں تو عائشہ موجود ہے. تو یہ کملی میں ڈالنے کا، یا مجھے اس کا جواب دے دو. نظر انداز نہ کرو. آپ کی نظر انداز کرنے سے ہمیں پتہ آپ کیوں نظر انداز کرتے ہیں. اب ہاس کو ان سوالوں کو چیرتے نہیں ہیں کیونکہ آپ کے پاس جواب نہیں ہے. آپ نے ان سوالات کو کبھی شاید سنا بھی نہیں ہے. اس کی ایک اور دلیل میں قرآن سے آپ کو دیتا ہوں میرے محترم ناظرین. اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا ہے سورہ مبارکہ طٰہٰ میں وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اپنے اہل کو نماز کا حکم دے دو. اپنے اہل کو نماز کا حکم دے دو. سورہ طٰہٰ کتاب تفسیر ہے، در منثور جزء نمبر 5، دارالفکر بیروت میں چھپی ہے. یہاں پہ سورہ طٰہٰ کی تفسیر ہے. مولوی چشتی صاحب دیکھو، یہاں پہ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اپنے اہل کو نماز کا حکم دے دو. وأخرج ابن مردويه وابن عساكر وابن نجار عن ابي سعيد الخدري. ابن مردويه وغيره، ابن عساكر، ابن نجار، انہوں نے ابن سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت کیا لما نزلت هذه الآية، جب یہ آیت نازل ہوئی وأمر أهلك بالصلاة، اہل بیت کو، اپنے اہل کو نماز کا حکم دو. كان النبي صلی اللہ علیہ وآلہ يجيء الى باب علی، حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لاتے تھے حضرت علی شیر خدا شاہ مردان فاتح خیبر کے دروازے پر. صلاۃ الغداتی 8 اشہر، 8 مہینے صلاۃ فجر میں تشریف لاتے تھے. فرماتے تھے یقول الصلاۃ یرحمکم اللہ. بھائی اب حدیث سنو، نماز اللہ پڑھو، اللہ آپ پہ رحم کرے. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. بھائی تمہاری کتاب ہے، اللہ کا حکم ہے کہ اپنے اہل کو نماز کا حکم دو. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیوں عائشہ کے گھر پہ نہیں جاتی؟ حفصہ، زینب بنت جحش، سودا، فلان 9 عورتیں، ان پہ جا کے آیت تطہیر کی تلاوت کرتے ہیں نا. کیوں آتے ہیں سید المسلمین امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے دروازے اقدس پہ اس آیت کی تلاوت فرماتے ہیں. کتاب شواہد التنزیل لقواعد التفضیل تألیف الحافظ عبید اللہ ابن عبد اللہ الحاکم الحسکانی. ختم نہیں ہوا ابھی، 7 منٹ ہے. کس نے کہا ختم؟ نہیں 7 منٹ، 5 منٹ ہے نا، 5 منٹ آپ نے بنایا. اچھا سمجھ میں 10-15 سیکنڈ ہے تو میں گفتگو کو سمجھ لوں. تو عرض یہ ہے میرے محترم ناظرین کہ اللہ نے، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بار بار بتایا کہ اہل بیت کون ہیں. ٹھیک ہے نا، اہل بیت پہ صدقہ حرام ہے. ازواج سے صدقہ کا کاندیسی نہیں کاندیسی جی جناب. اچھا جی سنو میری بات سنو. سب سے پہلے نہیں، آپ انشاءاللہ ایسی دلیل دیں گے جو آپ کا منہ بھی بند ہو جائے گا. آمین. دیکھ رہے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے آپ نے کہا ہے کہ یہاں عدول فی الخطاب آپ ثابت کریں. میں نے دعویٰ تو عدول فی الخطاب کا نہیں کیا. آپ نے کہا تھا پچھلے پروگرام میں کہ یہاں دیکھے خاموش میری بات سنو. آپ نے کہا تھا یہاں عدول فی الخطاب ہے.
تو آپ یہ دلیل میں کیوں دوں؟ دعویٰ آپ کا ہے تو دلیل میں کہاں سے؟ تم جو ہے نا، میں دلیل تو تب دوں گا جب دعویٰ میرا ہوگا. تو دعویٰ کرتا ہے دلیل تو اس سے طلب کی جاتی ہے. آپ دعویٰ کر رہے ہیں، یہاں بتائیں عدول فی الخطاب کہاں ہو رہا ہے؟ آپ اپنی عقل سے گھوڑے دوڑائیں گے. آپ حضرت عبداللہ ابن عباس کی بات سنیں، بات میرے ٹائم میں نہ بولیں، بعد میں بول لیجیے گا، یا تو بعد میں آپ کو ٹائم نہ ملے. یہاں عدول فی الخطاب آپ نے کہا تھا نا، میں نے تو نہیں کہا تھا. آپ یہاں عدول فی الخطاب ثابت کریں. آپ پھر کہہ رہے کہ نہیں، آیت کا جز کبھی کہاں نازل ہوا، کبھی کہاں نازل ہوا. یہ بتائے کہ یہ کہاں نازل ہوا، یہ بتائے نا. کسی تفسیر کا، کسی مفسر کا قول ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس کا قول ہے، سب سے بڑے مفسر قرآن ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی تفسیر ہے. آپ بتائیے ان کا قول ہے کہ یہاں جو ہے نا، یہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، یہ الگ جز ہے اس آیت سے. وقرن فی بیوتکن، یہاں آیت شروع ہو رہی ہے، آپ اس کو الگ کر رہے ہیں کہ یہاں سے ہے نہیں، دلیل نہیں ہے، دلیل ہے. پھر آپ انکم کے اوپر بات کرتے ہیں. آپ نے کہا کہ سیدہ زہرا کو آپ نے خارج کیا. میں نے خارج نہیں کیا، آپ نے ہی خارج کیا تھا. میرے پاس وہ ویڈیو سب موجود ہے، آپ پچھلا پروگرام لوگوں نے دیکھا ہے. آپ نے کہا کہ یہاں سے مراد مرد ہیں، عورتیں داخل نہیں ہیں. میں نے یہ بات کہی تھی کہ بھائی یہاں مرد آپ کے بقول مرد ہیں تو عورتیں داخل نہیں ہیں، تو پھر آپ سیدہ زہرا کو کیسے داخل کر سکتے؟ اگر آپ سیدہ زہرا کو داخل کریں گے تو تمام ازواج کو داخل کرنا پڑے گا. آپ خود کہتے ہیں کہ عورتیں اور مرد جہاں جمع ہوں تو وہاں صیغہ مذکر جمع کا، یہاں انکم جمع کا. آپ تو اپنے قول میں ہی پھنس گئے نا. آپ کیسے اس کا، آپ نے کہا کہ نہیں وہ کملی والی حدیث لے آئے، ٹھیک ہے. آپ نے کہا کہ نہیں یہ پنجتن پاک کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا ان کے متعلق کہہ رہا ہے. میں نے پھر آپ سے کہا ہے کہ یہاں تخصیص نہیں ہے، جمع کا اطلاق 3 سے زیادہ پر ہوتا ہے. تو آپ جو ہے نا اپنی بات کرنے بیٹھ گئے، آپ وہ بھی نہیں کر سکے. آپ یہاں تخصیص کر ہی نہیں سکتے کہ یہاں جمع کا اطلاق بس یہ 5 ہیں، اس سے مراد کوئی عالم بیت میں ہو نہیں سکتا. آپ کو سورہ ہود کی آیت سمجھ میں نہیں آئی؟ قالوا تعجبین من امر اللہ رحمۃ اللہ برکاتہ علیکم اہل البیت، نبی کی بیوی کو اہل بیت کہا جا رہا ہے. آپ کو سمجھ کیوں نہیں آئی قرآن کی دلیل؟ آپ کی عقل کام نہیں کر رہی. آپ کہتے کہ نہیں کالی کملی کے اوپر یہ کیا ہے، کالی کملی کے اوپر. آپ وہ روایت کہاں سے لیتے ہیں؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. ان کو آپ مانتے نہیں ہیں، وہ اہل بیت کی عظمت کو بیان کر رہی ہے. آپ وہیں سے انہی کے در کے محتاج ہو کر وہیں سے عظمت کو ثابت کر رہے ہیں. آپ حضرت ام سلمہ پاک کے دروازے کے محتاج ہو کر وہیں سے جو ہے نا وہ ثابت کر رہے ہیں. اگر آپ وہیں سے ثابت کر رہے ہیں تو میں آپ کو بھی حضور کی ازواج کے متعلق بھی کہہ سکتا ہوں، میں بھی حدیث سے ثابت کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے نا. آپ سنیں توجہ کے ساتھ. اہل البیت کے صرف نہیں پنجتن پاک، پنجتن پاک ہم پنجتن پاک کے منکر تو نہیں. ہم جتنا اہل بیت سے محبت کرتے ہیں نا، اتنی تمہاری اوقات ہی نہیں. ہم تو ان کو اہل البیت مانتے ہیں باقاعدہ طور پہ، باقی لوگوں سے اچھا اور افضل مانتے ہیں. صحابہ کرام جو جلیل القدر صحابی ہیں ان کے بعد، ٹھیک ہے نا، اہل البیت اطہار کو آپ تو ان کو بس مانتے، کسی اور کو مانتے ہی نہیں ہے. جو آپ کے مطلب کی بات ہو کہتے کہ نہیں جی یہ جو ہے نا یہ اہل البیت کملی کے اندر داخل کیا. اگر صرف محض کملی کے اندر داخل کرنا اہل البیت ہے تو پھر جو ہے نا اس سے تو پھر حضور کے اور فرمان کی بھی نفی ہوتی ہے، یا انکم کے اوپر بھی نفی ہوتی ہے. حضرت سلمہ پاک کی بھی روایت ہے، انہوں نے کہا کہ جب یہ آیت نازل ہوئی حضور ہم بھی اہل بیت کے اندر داخل ہیں. فرمایا ہاں کیوں نہیں، حضور نے ان سے بھی فرما دیا. اب دوسری آیت ہے، آپ کہتے کہ نہیں جی اہل بیت کے اندر یہ داخل ہی نہیں ہے. حضور نے میں آپ سے پہلے میرے پاس ایک مولوی صاحب لگا ہوا تھا، آپ کے ساتھ وہ بات کر رہا تھا. آپ نے کہا نہیں ان کے پاس کوئی دلیل ہی نہیں ہے. آپ ابھی اسی وقت بول رہے ہیں آپ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی لائے تو دکھائیں حضور نے اپنی ازواج کو اہل بیت میں داخل کیا ہو. آپ حضور کے فرمان کی نفی کیسے کر سکتے ہیں؟ اگر آپ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کو مانیں گے اور جو ہے نا اہل بیت کی عظمت کو، ان کی دخول کو آپ ثابت کریں گے تو آپ یہاں قرآن سے تو بات کر نہیں سکتے. آپ کہتے حدیث نہیں پڑھنے دیتے، حدیث نہیں پڑھنے دیتے. اب یہ میں آپ کے سامنے روایت پیش کر رہا ہوں. اب آپ اس کو دیکھیں، صحابہ کرام کا یہ ہے نا یہ آیت معتبر ہے اور باقاعدہ طور پہ یہ دلیل جو ہے نا آپ کو ایسی لگے گی جو ہے نا مرچی کی طرح. اب یہ سنیں، حضور کی ازواج کو آپ اہل البیت سے نکالتے ہیں، کہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف ان کو کملی میں کیا ہے، اس کے بعد جو ہے نا پھر وہ اور کو جو ہے نا داخل ہی نہیں ہے. اب یہ کیسے کر سکتے ہیں؟ میں آپ ناظرین کے سامنے جو ہے نا یہ حدیث بیان کر رہا ہوں. یہ آ گئی بھائی حضرت بلکہ سورہ احزاب کی تفسیر ہے میرے پاس ہے. یہ کتاب ہے بخاری، امام بخاری نے لکھا ہے. یہ القاہرہ مصر کی چھپی ہوئی ہے، یہ ناظرین دیکھ لیں. ٹھیک ہے نا، یہ القاہرہ مصر کی چھپی ہوئی ہے. ٹھیک ہے نا، دیکھ لیا نا. اب اس کو توجہ سے دیکھیں، یہ عربی ہے، اردو نہیں ہے، یہ بھی دیکھ لیں. اب سورہ احزاب کے اوپر تفسیر ہے، آپ دیکھیں نا پوری دلیل دیکھیں. آپ کہتے ہیں کہ حضور نے صاحب یہ نہیں کیا ہے. آپ اس سے جو ہے نا یہاں حدیث نمبر ہے 4793، یہ حدیث نمبر ہے. میں حدیث پاک بھی دکھا رہا ہوں. ٹھیک ہے نا، ادھر دیکھیں یہ حدیث نمبر ہے. آپ ادھر میری طرف دیکھیں، یہ حدیث نمبر ہے. ناظرین کو میں دکھا رہا ہوں.
اب دیکھیں اب میں پوری سند پڑھ رہا ہوں عربی میں. فرمایا کہ حدثنا ابو معمر حدثنا عبد الوارث حدثنا عبد العزيز بن صہیب عن انس رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت انس پاک فرماتے ہیں قال بني على النبي بزینب بنت جحش بخبز ولحم. فرمایا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت زینب بنت جحش سے نکاح فرمایا. اور سلت علی الطعام داعیا. فرمایا مجھے کہا کہ آپ جائیں. ٹائم ختم ہے. حدیث پڑھنے دے ٹائم ختم ہے ٹاٹا. آپ نے مجھے ختم نہیں کرنے دیا. حدیث پیش کرتا ہوں. ٹھیک ہے میں حدیث پیش کرتا ہوں اپنے ٹائم میں. ٹھیک ہے بولیں میں حدیث پیش کرتا ہوں, پوری سند کے ساتھ بات کرتا ہوں. اوکے جناب. انہوں نے ابھی میرے 2 منٹ تھے, 7 منٹ آپ نے گفتگو کی تھی, آپ کیا غلط کر رہے ہیں. چلو حدیث ختم کرو. 2 منٹ میرے حدیث ختم کرو. حدیث پڑھو. ہاں 2 منٹ ہے میں اپنی. اچھا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھیجا, جاؤ فرشت والا طعام دائی, لوگوں کو بلاؤ. فیجیء قوما, قوم آئی اور اس کے بعد فیاکلون ویخرجون, وہ کھانا کھاتے گئے اور چلتے بنے. فرمایا ثم یجیء قوما فیاکلون ویخرجون. اسی طریقے سے سلسلہ یہ چلتا رہا. آگے جو ہے نا فرمایا کہ پھر اس کے بعد میرے آقا نے فرمایا کہ اور لوگوں کو بلاؤ. فرمایا کہ اس کے بعد جو ہے نا حتی ما اجد احدا عدو, میں نے کسی اور کو نہیں پایا کہ بلا کے سارے لوگ کھانا کھا کے چلے گئے. فرمایا کہ میں نے کہا فقلت یا نبی اللہ ما اجد احدا عدو, میں اور بندے کو نہیں پاتا, سارے لوگ جو ہے نا آپ کا ولیمہ کھا کے چلے گئے. قال آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرفعوا طعامکم, اب آقا نے فرمایا دسترخوان اٹھا لو. اور فرمایا باقیہ ثلاثۃ راحت یتحدثون فی البیت, باقی 3 شخص حضور کے گھر میں بیٹھ گئے. اب توجہ سے میری سنے بات. فخرج النبی صلی اللہ تعالی وسلم فانطلق الى حجرۃ عائشہ فقال, آقا علیہ الصلوۃ والسلام پھر عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرہ شریف میں چلے گئے. فقال, فرمایا السلام علیکم اہل البیت ورحمۃ اللہ. فقالت وعلیک السلام ورحمۃ اللہ. کیف وجدت اہلک, آپ نے اپنے اہل کو کیسے پڑھا. فرمایا یا رسول اللہ بارک اللہ لک, اللہ آپ کو برکت دے. فرمایا فتقر حجرہ نسائہ کلہن, حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہر بیوی کے حجرے پاک میں داخل ہوئے اور یہی جملہ کا سب نے یہی جواب دیا. آپ دیکھ لیں, یہ ناظرین کو میں سکرین پہ ہی دکھا دوں. آپ کہتے ہو کہ ان کے پاس دلیل نہیں ہے ترتیب کے علاوہ. میں نے سورہ ہود کی آیت بھی پیش کی ہے, آپ کو سمجھ تک نہیں آ رہی. آپ یہ بخاری کی حدیث کو میں نے پیش کر دیا ہے, پوری سند کے ساتھ امام بخاری نے بیان کی ہے. آپ لاجواب ہو گئے. ٹھیک ہے نا, آپ کیسے نکال سکتے ہیں حضور کی ازواج کو اہل بیت سے. میں نے سورہ ہود کی آپ نے نفی کر دی, قرآن کا انکار کر دیا. میں نے حضور کا فرمان, آپ مسلم کی بات کرتے ہیں نا, میں اگلے ٹائم میں مسلم کی بھی بات کرتا ہوں, مسلم شریف سے پیش کرتا ہوں. آپ بات کریں. 9 منٹ ਤੁਸੀਂ 9 ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਕੀਤਾ ਹੈ. ٹھیک ہے بس بات. اوکے چنگی گل ہے جی, تھینک یو سر. اچھا جناب, بات ہو رہی ہے آیت تطہیر میں. آیت تطہیر کس کے شان میں نازل ہوئی ہے؟ کہتا ہے شیعہ کتاب سے دکھاؤ. میں شیعہ کتاب سے بھی دکھا سکتا ہوں, لیکن میں شیعہ کتاب تو نہیں دکھاواں, میں تاڑے کتاباں دکھانا پیا. تسی بھی مہربانی کرو بخاری کا حوالہ شیعہ تو نہ دکھا, کیونکہ شیعہ بخاری میں ایمان نہیں رکھتے. ہم نے کیوں نہیں ایمان رکھتے؟ شیعہ کی جرت کیا امام بخاری پہ ایمان نہ رکھیں؟ کیا مصطفیٰ بھائی ہم بخاری کو اگر مان لیتے تو شیعہ نہ ہوتے نا بھائی صاحب. ہم کہیں ناج البلاغہ کو ہم نہیں مانتے, اس کی تو سند ہی نہیں ہے, تو آپ کیا پاس یہ کریں گے؟ ہم اپنے جب ہم ہاں اب میری باری ہے. آپ ناج البلاغہ کو مانتے ہیں؟ آپ بات کریں, میں اپنے ٹائم میں بولوں گا. ٹھیک ہے, اگر ہم ناج البلاغہ سے آپ پہ استدلال کریں تو آپ کہہ دینا بھائی کہ ہم آپ کی کتاب کو نہیں مانتے. جب ہم بخاری کو مانتے ہی نہیں ہیں, مانیں گے. آپ مانتے ہیں نا, ہم پہ حجت نہیں ہے, آپ کو اتنا اس کو اتنا نہیں معلوم. اچھا, میں آپ کی کتاب ہی سے دلیل لے کے آ رہا ہوں بھائی کہ آیت تطہیر کہاں پہ نازل ہوئی. یہ کتاب ہے مسند احمد بن حنبل, جز نمبر 44, چاپ مؤسسۃ الرسالہ, حدیث نمبر 24508, صفحہ نمبر 118. ملاحظہ فرمائیے میرے محترم ناظرین, روایت ہے ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے. وہ ذکر کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے. انہوں نے کہا, زہرا سے فرمایا, ادعی زوجکی و ابنیکی, اے زہرا سلام اللہ علیہا, جا کے اپنے شوہر کو اور اپنے 2 فرزندوں کو بلا لیجئے. فجاء علی والحسن والحسین فدخلوا علیہ. تو امام حسن علیہ السلام آئے, امام حسین علیہ السلام اور علی علیہ السلام تشریف لائے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, اور وہاں پہ وہ انہوں نے کھانا کھایا. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نیچے ایک حصہ زمین پہ انہوں نے ایک کملی بچائی تھی, اس پہ بیٹھے تھے. وَأَنَا أُصَلِّي فِي الْحِجْرَةِ, ہم وہاں پہ اس حجرے میں تھا, میں نماز پڑھ رہا تھا. فَأَنزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ هَذِهِ الْآيَةَ, اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی, إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جب پنجتن پاک وہاں پہ جمع ہوئے تھے تو اللہ تعالیٰ نے آیت تطہیر نازل کیا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، قال فاخذ فضل الکساء فغشاہم بہ، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس کملی پہ بیٹھے تھے اس کملی کے سائڈوں کو انہوں نے اوپر کیا ہے اور سب کو کور کیا ہے کملی کے ساتھ. یہ جو کملی کے ساتھ کور کیا ہے کس کو خارج کرنے کے لیے، ٹھیک ہے نا، معلوم ہے کہ کس کو. ثم اخرج یدہ فالوی بها الى السماء، پھر اپنے ہاتھ کو کملی سے باہر نکالا، آسمان کی طرف اوپر کیا. قال اللہم هؤلاء اہل بیتی وخاصتی، اے اللہ صرف یہ، میں کیوں کہتا ہوں صرف، کیونکہ معانی بیان تو آپ نے پڑھا نہیں، کبھی زحمت ہی نہیں کی. معانی بیان میں سب لوگ جو جانتے ہیں کہ حصر کے ادعات ہیں، حصر کے بہت سارے ادعات ہیں. ادعات حصر میں سے یہ ہے تعریف المسند والمسند الیہ، مسند الیہ کی جب تعریف کیا جاتا ہے، معرفہ لایا جاتا ہے، وہ حصر پہ دلالت کرتی ہے. قل هو اللہ احد، صرف اللہ ایک ہے، باقی اس طرح نہیں، باقی کے دو ہو سکتے ہیں، اللہ وہ ہے جس کا دو ہو ہی نہیں سکتا. اللہم ہؤلاء اہل بیت، اے اللہ صرف یہ میرے اہل بیت، صرف یہ میرے اہل بیت اور میرے خاصہ ہیں. فاذھب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، ان کو پاک پاکیزہ بنا، ان کو پاک پاکیزہ بنا. اللہم ہؤلاء اہل بیت وخاصتی فاذھب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. دوبارہ وہی دعا فرمایا. فادخلت رأسی البیت فقلت، ہاں میں نے کمرے میں اپنا سر اندر جا کر، تو یہ جو کہہ رہی ہے نا کہ میں حجرے میں نماز پڑھ رہی تھی تو نزول آیہ کے وقت یہ کمرے میں نہیں تھی، ام سلمہ دوسرے کمرے میں تھی. اس بیت میں، اس کمرے میں صرف پنجتن پاک تھے. شان نزول بتا رہا ہوں کہ اللہ، یہ حدیث صحیح ہے، حدیث دیکھو، یہ حدیث صحیح لہ ثلاثۃ اسانید، اس حدیث کا ایک سند نہیں، 3 سند ہے، حدیث صحیح ہے. آیا اس وقت نازل ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا. تو میں نے کمرے میں اپنا سر داخل کیا، اس وقت کمرے میں ام سلمہ بھی نہیں تھا، بیت میں کمرے میں اس وقت کون تھا؟ صرف پنجتن پاک تھے. میں نے کہا یا رسول اللہ وانا معکم، میں بھی آپ کے ساتھ ہوں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انکی الی خیر، انکی الی خیر، تیری عاقبت اچھی ہے، تو عاقبت تیری جو عاقبت ہے وہ صحیح ہے، بہتر ہے. نہیں فرمایا کہ آپ میرے اہل بیت میں سے. وہاں یہاں پہ کیا پتا چلا میرے محترم ناظرین، یہاں پر واضح طور پہ ثابت ہے کہ آیت تطہیر کا شان نزول ہی پنجتن پاک ہے، ازواج نہیں ہے. کیونکہ جب یہ لوگ جمع ہو گئے کھانا کھانے کے لیے تو یہ آیہ نازل ہوئی ہے. شرح مشکل الآثار ابو جعفر احمد ابن سلام التحاوی، جلد نمبر ثانی، مؤسسۃ الرسالہ، یہ صفحہ نمبر 235 میں حدیث ملاحظہ فرمائیں. روایت کرتے ہیں عامر بن سعد بن وقاص سے، لما نزلت هذه الآية دعا رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ علیا وفاطمہ وحسنا وحسین فقال اللهم هؤلاء اہلی. جب یہ آیہ نازل ہوئی ہے، کون سی آیہ؟ آیہ یہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. جب یہ آیہ نازل ہوئی ہے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پنجتن پاک کو جمع کیا. اللہم، اے میرے رب تو شاہد رہا، ہؤلاء اہل بیتی. تعریف المسند والمسند الیہ یدل علی الحصر وعلی القصر. مسند الیہ کی تعریف کس پہ دلالت کا؟ حصر پہ. اہل بیت علیہ السلام صرف یہ ہے، ازواج کو کیوں نہیں جمع کیا؟ یہ روایت واضح ہے کہ یہ آیہ منفرد نازل ہوئی ہے، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ کے ساتھ نازل نہیں ہوئی ہے. دلیل ملاحظہ فرماؤ عزیزو کہ آیہ میں تبعیض نزول ہوتی ہے. میں نے نہیں کہا میرے بھائی کہ تم ثابت کرو یہاں پہ عدول ثابت ہے، عدول میرا ادعا ہے. میں نے آپ سے مطالبہ یہ کیا تھا مولوی صاحب کہ آپ ثابت کریں یہاں پہ عدول نہیں ہے آیہ میں. دعویٰ میرا یہ ہے کہ یہاں پہ عدول ہے، میں نے اپنے دلیل لے کے آیا. واضح طور پہ عدول خطاب میں ہے، مؤنث سے مذکر کی طرف، یہ عدول نہیں ہے. چپ کر، عبداللہ کی حدیث وہ دکھا دے رہا، ہم بات کریں گے. تم ثابت کرو یہاں پہ عدول نہیں ہے، میں تو ثابت کر چکا ہوں یہاں پہ عدول فی الخطاب ہے. ملاحظہ فرمائے تبعیض فی الخطاب، تبعیض فی النزول ہم دلیل دیتے ہیں. تبعیض فی النزول وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ. یہ آیت جو ہے نا کتنی لمبی آیت ہے، یہ آیت کتنی لمبی ہے، ایک آدھا صفحے سے بھی زیادہ ہے. ملاحظہ فرمائیے اس آیت کے متعلق کتاب بخاری چاپ دار احیاء التراث العربی، ملاحظہ فرماؤ صفحہ نمبر 337 حدیث نمبر 1917. سہل بن سعد نے کہا انزلت، صرف یہ قسمت نازل ہوئی آیت کی، کلوا واشربوا. ایک لمبی آیت میں سے 2 سطر نازل ہو گئی، کلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود. کھانا کھاؤ، پانی پیو جس وقت تک جب تمہیں سفید داغا سیاہ داغے سے تمیز کر سکو. ولم ينزل من الفجر، من الفجر نازل نہیں ہوا.
دیکھو یہ ایک لمبی آیا ہے، اس آیا میں سے ایک فقرہ بھی کامل نازل نہیں ہوا. من الفجر جار مجرور ہے، اس کا متعلق نازل ہوا ہے، خود متعلق نازل نہیں ہوا. جار مجرور متعلق سمجھتے ہوں گے انشاءاللہ. فكان رجال اذا ارادوا الصوم ربط احدهم في رجله الخيط الابيض والخيط الاسود ولم يزل ياكل حتى يتبين لهما رؤيتهما فانزل الله بعد ذلك من الفجر فعلموا انه انما يعني الليل والنهار. تو صحابہ کیا کرتے تھے؟ صحابہ اپنے پیروں میں داغا باندھتے تھے سیاہ سفید، تو دیکھتے تھے کہ بھئی روشنی اتنی بڑھ جائے کہ سیاہ سفید کا پتہ چلے کہ یہاں پہ داغا ہے. تو اللہ نے نازل کیا من الفجر بعد میں نازل ہوئی ہے. اور بھائی ایک طویل آیا ہے، اس طویل آیا میں ایک جملہ ہے، باقی جملوں کی اس جملے میں بھی ایک من الفجر جو ہے بعد میں نازل ہوئی ہے، دوسرے مقام پہ نازل ہوئی ہے. بھائی اس کو کہتے ہیں تبعیض فی النزول، ایک آیا کے مختلف حصے مختلف مقامات پہ نازل ہو سکتے ہیں. اچھا اس کے علاوہ بھائی تم نے شروع کیا ہے بھائی کس سے استدلال کرنا ہے؟ یہ آ کے یہاں پہ استدلال کرتا ہے ہم پہ کتاب بخاری سے. بھائی شیعوں کی کتاب لے کے آؤ نا جو شیعوں کے لیے حجت ہو. آپ کی خدمت میں عرض کریں یہ کتاب صحیح مسلم، ہم آپ کی کتابوں سے حدیث لے کے آتے ہیں. صحیح مسلم میں ملاحظہ فرمائیے، یہ حدیث ہے عزیز، حدیث 1200 صفحہ نمبر 1201، حدیث نمبر 6122. میں نے زید بن ارقم سے ہم نے پوچھا من اہل بیت نساؤ، اہل بیت کون ہیں؟ ان کی عورتیں ہیں؟ قال لا وائم اللہ، زید نے کہا نہیں اللہ کی قسم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عورتیں اہل بیت میں سے نہیں ہیں. ان المرأة تكون مع الرجل على العصر من الدهر ثم يطلقها فترجع الى ابيها وقومها. میں نے آپ کی خدمت میں نہیں دکھایا پچھلے سیگمنٹ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے حکم دیا وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اپنے اہل کو نماز کا حکم دے دو. میں نے حدیث دکھایا کہ ان کی اپنی کتاب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف پنجتن پاک کو نماز کا حکم دیا اس آیت کے نزول کے بعد. بتا دیا اہل بیت کون ہے، اور ہر دفعہ 8 مہینے تک آیت تطہیر علی علیہ السلام کے دروازے پہ پڑھتے تھے. ایک دفعہ دکھاؤ نا، تم اپنی کتاب میں سے دکھاؤ کہ آیت تطہیر عائشہ کے دروازے پہ انہوں نے پڑھی. جی میں آپ کی باری، بسم اللہ. آپ پھر یہی کہہ رہے تھے کہ عدول فی الخطاب آپ دکھائیں، آپ یہاں عدول ثابت کریں. آپ نے پھر تفسیر کا کوئی حوالہ نہیں دیا، کسی مفسر نے لکھا ہو کہ یہ انما یرید اللہ، یہ یہاں عدول فی الخطاب ہو رہا ہے. آپ اپنی طرف سے دے رہے کہ انما یہ عدول فی الخطاب ہے، عدول فی، آپ سکت نہیں رکھتے کسی مفسر کی دلیل کیوں نہیں دے رہے؟ آپ وہ جو دوسری آیتوں کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ یہاں کوئی مفسر کہے نا بھائی یہاں عدول فی الخطاب ہے، وہ کہے کہ یہاں سے ازواج خارج ہیں. آپ تو اتنی بات سکت کرنے کی جرت نہیں کر رہے. کسی مفسر نے ہمارے نے یہ لکھا ہو کہ بھائی یہاں عدول فی الخطاب ہے اور یہاں سے ازواج خارج ہیں، آپ تو اور آیتوں کو لے کے بیٹھ گئے، پھر وہی اپنی وہ منطق کے ذریعے سے جا کے وہی اسی حدیث کا سہارا لیتے ہیں. میں نے آپ کو بخاری شریف تھے سورت احزاب کے اوپر جو ہے نا وہ جو ہے نا حدیث حضرت زینب بنت جاش کی شادی والی ولیمے والی وہ حدیث سنائی، آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہی. میں نے قرآن سے آپ کو دلیل دی، قالوا تعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ. آپ آ گئے ادھر میری طرف توجہ ہو. ہلو جی آپ بات کریں، میں کتاب لین گیا سی اور میں تاڑے واسطے تفسیر در منصور لے آیا ہوں. اچھا در منصور لائے پریشان نہ ہونا تساں یہاں نہیں گل سنو توجہ. کسی مفسر نے کہا کہ ازواج خارج ہیں اس سے، انہوں نے حضور کی اہل البیت جو ہے نا حضرت سیدہ خاتون جنت اور ان کو پنجتن پاک کو ذکر کیا، لیکن نفی تو نہیں ہے نا وہاں. آپ نے امام احمد بن حنبل کے اندر روایت پیش کی، اب وہاں بھی تو نفی تو نہیں ہے کہ ازواج داخل نہیں ہے بھائی، وہاں صرف یہ ان کے حوالے سے، وہاں تو ان کی عظمت ہو رہی ہے. ازواج کو تو داخل رب کائنات نے فرمایا ہے اور باقی پنجتن پاک کو مصطفیٰ کریم نے اپنی زبان سے داخل فرمایا ہے. ٹھیک ہے نا؟ آپ کے بات میں سمجھ کیوں نہیں آ رہی؟ انکم کے اوپر آپ بھاگ رہے ہیں. آپ نے زید بن ارقم کی روایت کو پیش کیا، ایسے کیا نا مسلم سے حوالہ دیا، میں وہی جو ہے نا یہ مسلم ہے میرے پاس. اب یہ توجہ سے سنیں، آپ سیاق و سباق سے ہٹ کر اپنی جو ہے نا وہ پیش کر رہے ہیں، اب حدیث کو تروڑ مروڑ کے پیش کر رہے ہیں. آپ کو میں پوری دلیل اس مسلم سے دے رہا ہوں، آپ جو ہے نا کتنا ڈنڈی مار رہے ہیں. اب یہ حدیث ہے، آپ توجہ سے سنیں، حدیث نمبر ہے یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں، اردو نہیں ہے عربی ہے. ادھر میری طرف توجہ کریں، یہ دیکھیں یہاں سے نیچے والے صفحے میں حدیث شروع ہو رہی ہے. ادھر دیکھیں میری بات، یہ یہاں سے توجہ میری طرف کریں. توجہ آپ کی طرف ہے، میں آپ کو حدیث سب معلوم ہے، اس کا جواب بھی معلوم ہے. سب نہیں جواب بھی معلوم ہے تو آپ حدیث حضرت مسلم سے آپ پیش کریں تو میں مسلم سے پیش کر رہا ہوں نا. مینو تیرا استدلال بھی معلوم ہے، اس کا جواب ایک جواب نہیں کئی جواب میرے کول موجود ہے، تیار ہے، فکر نہ کر. وہ ہے آپ حدیث 6225 حدیث نمبر ہے. سنیں میری بات، آپ توجہ سے سنیں، میں پوری روایت پیش کر رہا ہوں، آپ کے جو ہے نا یہاں سننے کی صلاحیت بھی ہونی چاہیے.
فرمایا کہ وعن یزید بن حبان قال انطلقت انا وحسین بن صبرۃ وعمر بن مسلم الى زید بن ارقم. ہمیں سمجھ میں آئی. اور دوسری بات یہ ہے کہ صرف میرے مسلم کے پاس حوالہ نہیں ہے، اور دوسری کتاب ہے میرے پاس، یہ ریاض الصالحین علامہ نبوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے، اور یہاں اہل البیت کتاب اہل البیت کے اندر جو ہے نا یہ ذکر کیا ہے. آپ یہاں سنیں، یہ حدیث ثقلین کے آپ جو ریٹ لگاتے ہیں نا وہی حدیث ثقلین پیش کر رہا ہوں. اب فرمایا کہ میں آیا حسین بن صبرہ اور حضرت عمر بن مسلم الى زید بن ارقم کے پاس، ہم تینوں زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے. فلما جلسنا الیہ قال له الحسین، فرمایا کہ ہم جب بیٹھے اس کے پاس حسین نے فرمایا لقد لقیت یا زید خیرا کثیرا، بہت مرتبہ جو ہے نا ملاقات کی ہے، بہت مرتبہ. رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسمعت حدیثہ، آپ نے بہت مرتبہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے حدیث سنی ہے، اور جو ہے نا پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے آپ نے وغزوت معه، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کے ساتھ آپ غزوات میں شریک ہوئے. فرمایا وصلیت خلفہ، آپ نے ان کے پیچھے نماز پڑھی. فرمایا لقد لقیت یا زید خیرا کثیرا، آپ بہت مرتبہ حضور کے ساتھ رہے. فرمایا حدثنا یا زید ما سمعت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں حدیث بیان کرو کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سنا. قال یا ابن اخی، حضرت زید بن ارقم نے کہا یا ابن اخی، فرمایا واللہ لقد ابی رد سنی، فرمایا میری عمر لمبی ہو گئی ہے، میں بوڑھا ہو گیا ہوں. سنو توجہ سے، وقادم عہدی، اور میرا زمانہ بھی گزر چکا ہے. فرمایا ونسیت بعد الذی كنت اعی، کچھ میں بھول گیا میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. فما حدثتکم فاقبلوا، اور جو میں بات کو بیان کروں اس کو سن لو توجہ کے ساتھ. ومالا فلا تکلفونی، فرمایا کہ جو میں بات بیان نہ کروں جو مجھ سے ہو جائے تو مجھے ڈانٹ دینا اور بتا دینا کہ بھائی یہاں جو ہے نا یہ مصطفیٰ کی حدیث نہیں ہے. توجہ سے سننا، اب میں روایت پیش کر رہا ہوں. فرمایا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ اب آگے حدیث بیان کر رہے ہیں. فرمایا کہ ثم قال، پھر حضرت زید بن ارقم نے کہا قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم فینا خطیبا بماء یدعى خما، فرمایا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہو گئے اور ان کے مقام پر، فرمایا کہ وہاں جو بین مکہ والمدینہ تھا، مکہ اور مدینہ کے درمیان ہے. توجہ سے، فرمایا فحمد اللہ وثنى علیہ، توجہ سے سنیں، حدیث کے درمیان نہ بولے، یہ ادب نہ بنے. فرمایا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی حمد و ثنا کی اور جو ہے نا اس کے اوپر جو ہے نا تعریف کی. فرمایا ووعظ وذکر، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے واعظ کی اور نصیحت فرمائی. ثم قال، پھر فرمایا اما بعد علی ایھا الناس، فرمایا کہ اے لوگو انما انا بشر یوشک ان یاتی رسول ربی فاجیبا، فرمایا کہ اے لوگو جان لو کہ میں بشر ہوں، انشاءاللہ ان قریب میرے پاس رب کی طرف سے کوئی آنے والا ہے، اور میں وانا تارک فیکم الثقلین، اور میں تمہارے پاس دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. اولہما کتاب اللہ، فرمایا کہ پہلی جو ہے اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، فیہ الہدی والنور، فرمایا اس میں ہدایت ہے اور نور ہے. فخذوا بکتاب اللہ، اللہ تعالیٰ کی کتاب کو پکڑو، فرمایا واستمسکوا بہ، اور اسے تھامے رکھو. فحث علی کتاب اللہ، فرمایا جو ہے نا ورغب فیہ ثم قال واہل بیت. اس کے بعد جو ہے نا جو جملہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو آپ حدیث مسلم سے پیش کر رہے تھے، اور میں یہاں دونوں کتابیں میرے پاس عربی میں موجود ہیں، ٹھیک ہے نا، آپ تروڑ مروڑ کے روایت پیش کر کے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں. فرمایا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دوسری واہل بیتی، میری اہل بیت. توجہ سے سنیں، دانت نہ نکالے، حدیث کے دوران ادب کا تقاضا ہے جب مصطفیٰ کا فرمان پڑھا جائے چپ چاپ سنیں. جس کو مصطفیٰ کے فرمان میں تمیز ہی نہیں ہے تو پھر میں کیا آگے کہہ سکتا ہوں. فرمایا میں تمہارے سامنے اہل بیت کا ذکر یاد دلا رہا ہوں. فقال له حسین، حسین نے فرمایا ومن اہل بیتی یا زید. امام نبوی رحمۃ اللہ نے فرمایا یہ حدیث مسلم میرے پاس موجود ہے، یہ اس کے اندر یہی الفاظ ہیں، وہ بھی میں دکھاتا ہوں. توجہ سے سنیں، فرمایا کہ اہل بیت کون ہے یا زید؟ فرمایا الیس نساؤہ من اہل بیتہ. یہ توجہ سے سن لیں، پھر میں وہاں کی عبارت دکھاتا ہوں. کیا حضور کی جو ہے نا ازواج عورتیں وہ اہل بیت میں سے نہیں ہیں؟ فرمایا قال نساؤہ من اہل بیتہ، فرمایا ان کی نساء عورتیں بھی اہل بیت سے ہیں. فرمایا ولکن اہل بیتہ من حرم الصدقہ بعد، فرمایا لیکن اہل بیت کے اوپر صدقے کو حرام قرار دیا گیا ہے اس کے بعد. فرمایا قال ومن هم، ان میں سے کون کون ہے؟ آپ چوری کرتے ہو حدیثوں کے اندر، آپ پوری روایتوں کو پیش نہیں کرتے، آپ جو ہے نا تروڑ مروڑ کے اپنے مطلب کی بات کو بیان کرتے ہو. آگے فرما رہے حسین، فرمایا من هم، کون ہے وہ ان کے اندر؟ فرمایا ہم آل علی، علی کی اولاد بھی اہل بیت سے ہے. فرمایا آل عقیل، آل عقیل بھی اہل بیت ہے. وآل جعفر، اور آل جعفر بھی اہل بیت ہے. وآل اور آل عباس بھی اہل بیت ہے. فرمایا کل ہؤلاء حرم الصدقۃ، فرمایا کہ سب کے سب اوپر جو ہے نا صدقہ کو حرام قرار دیا گیا ہے. یہ امام نبوی نے لکھا ہے، برود کا چھاپا ہے. آپ اسی حدیث کو یہ دیکھ رہے ہیں، یہاں سے حدیث شروع ہو رہی ہے. اب میں مسلم کی جو ہے نا یہ بات ہے، یہاں سے حدیث شروع ہو رہی ہے اور یہاں پر بالکل تقریباً بالکل تیسرے حصے صفحے پہ ختم ہو رہی ہے. آپ جو ہے نا روایت کو تروڑ مروڑ کے پیش کر رہے ہیں.
ٹھیک ہے، میں نے قرآن کی آیت سورۃ ہود کی پیش کی، آپ کو سمجھ نہیں آئی، قرآن کے اندر صراط لفظ ہے کہ وہاں نبی کی سوچ کو اہل بیت کے اندر داخل کیا گیا ہے، آپ ماننے کے لیے تیار بھی نہیں ہیں، آپ اس کے اندر نفی دکھائیں اس حدیث جو امام احمد بن حنبل کی روایت پیش کر رہے ہیں، آپ پھر کہہ رہے ہیں کہ حضرت ام سلمہ پاک نہیں تھی، نماز پڑھ رہی تھی، تو پھر حدیث نے کس نے روایت کی؟ حضرت ام سلمہ پاک تو روایت کر رہی ہیں، پھر آپ اس کی روایت کو لے رہے ہیں، کہتے ہیں کہ وہ تھی ہی نہیں، ایک آپ کہہ رہے ہیں کہ ام سلمہ پاک فرما رہی ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ دوسرے کمرے میں نماز پڑھ رہی تھی، پھر دوسرے کمرے والی کون سی روایت ہے؟ آپ دکھائے ہماری کتابوں میں دکھائے کہ وہ دوسرے کمرے میں نماز پڑھ رہی تھی، آپ جھوٹ بول رہے ہیں، میں نے قرآن کا حوالہ دیا، آپ سورۃ تحریم سے بھاگ گئے، سورۃ ہود سے بھاگ گئے، بخاری کی روایت میں نے پیش کی، مسلم کی روایت پیش کی، اور امام نبوی علیہ الرحمہ کے بارے میں جو ہے نا میں نے ان کی کتاب سے پیش کیا ہے، آپ سمجھتے کیوں نہیں ہیں؟ آپ اپنی عقل کے گھوڑے دوڑائے جا رہے ہیں کہ اہل بیت کے اندر داخل نہیں ہے، آپ نبی کے فرمان پر طعنہ نہیں کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، آپ کے پاس تو کوئی دلیل ہی نہیں ہے، آپ بس عقل کے گھوڑے دوڑا رہے ہیں، آپ کے ساتھ گفتگو کرنا بیکار ہے، آپ قرآن حدیث کو نہیں مان رہے، قرآن کی نص نہیں 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 نہیں، میں آپ سے آج بیٹھا ہوں ہر بات کا، آپ اپنے آپ کو شیعہ کہتے ہیں، آپ میرے امامے کے اوپر بات کر رہے تھے، آپ کی پہلے ویڈیو تھی، آپ جو ہے نا آپ نے امامہ ہٹا دیا، آپ جبہ بھی ہٹا دیا، وہ مجھے پتا ہے کہ آپ کے سر پہ امامہ اور جبہ کیوں نہیں ہے، اگر اس بات پہ آؤ گے تو مجھ سے کئی شیعوں نے کہا نہیں، میں آپ کے بڑا، آپ شہنشاہ نقوی کو بڑا فالو کرتے ہیں، انہوں نے خود لکھا، میرے پاس کلک موجود ہے، میں دکھا سکتا ہوں ناظرین کو، انہوں نے کہا جو ہمارے جو ہے نا اکابرین نے کہا ہے کہ جو اہل بیت پہ ازواج مطہرات پہ تبرہ کرے، تبرہ ان پہ حرام ہے، آپ ان کی بات کو نہیں مانتے، میں یہ دکھا سکتا ہوں تمہارے کو یہاں کلپ سارے ثبوت، بڑے بڑے شیعوں نے لکھا، تم وہاں جا کے، میرے کو کسی نے کہا ہے افغانستان سے فون آیا، اب وہاں کہا ہے کہ بھائی اللہ یاری یہاں سے بھاگا، پھر پاکستان میں داخل ہوا، پاکستان سے پھر ایران میں داخل ہوا، انہوں نے ان کا امامہ بھی اتار لیا، جبہ بھی اتار لیا، انہوں نے کہا کہ یہ فتنہ انگیزی کر رہا ہے، قرآن کی جو ہے نا یہ کر رہا ہے، آپ کی تو حیثیت ہی نہیں، آپ کے اپنے آپ سے خفا ہے، آپ توڑ مروڑ کے، آپ میرے کو جو لگتا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ اس کا ہمارے ساتھ تعلق نہیں، پھر یہ جو ہے نا نصیری فرقے سے اس کا تعلق ہے، اور نصیری فرقہ وہ ہے جو حضرت علی کو خدا مانتا ہے، ٹھیک ہے نا، اور دوسری بات ہے حضرت سنو نصیری فرقہ ہے آپ کا جو ہے نا فقہ جعفریہ کو بدنام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، بات سمجھ میں آئی، فقہ جعفریہ کو بدنام کر رہے ہیں، آپ جو ہے نا آپ فقہ جعفریہ تو آپ کو جوتے مارے گا، اسی موضوع نو چڑھ دیتا ہے، بتائیں میں نے موضوع اجگل کرو نا مولوی، تیار نہیں، موضوع گل کر رہا ہوں نا، آپ ماننے کے لیے تیار ہو جائیں، آپ نے میں نے حدیثیں 10 منٹ ہویا، کیوں نہیں مانتے؟ میری باری ہے، ناظرین آپ دیکھ لیں، آپ مجھے سب کا جواب دیں گے، 10 منٹ ہویا کتاب ہے اردو فل کتاب، بولو شاباش، اوکے آپ قرآن کی یہاں مجھے انکار دیکھیں گے، میری باری ہے بھائی، تسی شروع کیتا ہے پرسنل حملوں تے، پرسنل کے اوپر مجھے کسی نے مجھے کہا ہے، انہوں نے کہا علامہ صاحب آپ ہمیں بدنام نہ کریں، انہوں نے کہا ہے مجھے، میں کراچی شہر میں رہتا ہوں، انٹرنیشنل شہر ہے، آپ سمجھتے کیا میں جس سے بات کر رہا ہوں، موضوع اصل اللہ یاری نہیں ہے، اصل اللہ یاری ایک قاصر ہے، ایک مقصر ہے، ایک گناہ کار ہے، نہیں آپ ان کو بات نہیں، ان کو مان نہیں رہے، یار مصطفیٰ کے فرمان کو تو نہیں مان رہا، یہ کتنی روایتیں میں پیش کر رہا ہوں، بخاری مسلم، یہ قرآن کی آیت سورہ ہود کی پیش کر رہا ہوں، تفاسیر پیش کر رہا ہوں، آپ کی حیثیت نہیں ہے، اوکے تھینک یو سر، آپ پتہ نہیں کس مٹی کے میں شروع کرا، ایک بچے کہا نا کہ اماں کوا کالا ہے، میں نے بحث لگا دی، اس نے بولا بیٹا کہ کیسے کوا کالا ہے، فرمایا کہ تو ہار جائے گا، فرمایا جب میں مانوں گا نہیں ہاروں گا کیسے، آپ کی وہی بات ہے، آپ بھی شکل اسی ملتی جلتی ہے، بات کریں آپ مصطفیٰ کے فرمان کو نہیں مانتا، بخاری کو تیری جرت کیا ہے بخاری کو نہ مانے، میں 11 منٹ گل کرنا، آپ پھر بخاری سے کوئی روایت نہ لیں، آپ 20 منٹ لیں، آپ پہلے اس بات کو مانیں گے، اجازت دو نا بھائی، مسلم کو نہیں مانتے اس سے دلیل نہیں لے سکتے، اوکے تھینک یو جناب، اوکے پیار نال گل کر دینے، غصہ نہیں کر دینے، پیار نال کیے، آپ قرآن کی آیت کا انکار کیا ہے، اسی جو ہے نا ذاتیات حضور کی ازواج پہ جاؤ گے تو ہم آپ کا گریبان پکڑیں گے، آپ میں نے مجھے انہوں نے شکایت کی ہے، انہوں نے شکایت کی، انہوں نے کہا یہ فقہ جعفریہ سے تعلق نہیں ہے، میں آپ کی ابھی بھی دکھا سکتا ہوں، کتنی دلیلیں چاہیے تمہارے شیعہ کی، اب 12 منٹ لوں گا میں، آپ یہاں بیٹھ کے امریکہ میں بھاگ گئے، دو اچھا بولو شاباش اوکے تھینک یو سر، اوکے جناب، ہم یہاں پہ یہ اگر آپ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ یاری برا آدمی ہے، وہ دلیل لانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کے کال کی ضرورت، میں خود معترف ہوں بھائی، میں اچھا آدمی نہیں ہوں، میں گناہ کار ہوں، اب سب سے زیادہ گناہ کار، سب سے جاہل میں ہوں، لیکن موضوع یہاں پہ موضوع یہاں پہ میں نہیں ہوں، ہم اس بات پہ مناظر نہیں کر رہے کہ اللہ یاری اچھا آدمی یا برا آدمی، ہم اس موضوع پہ مناظر کر رہے ہیں کہ کیا آیت تطہیر میں ازواج شامل ہیں یا ازواج شامل نہیں ہیں، آپ کی خدمت میں نے صحیح حدیث ان کی اپنی کتاب سے ایک نہیں 2 3 احادیث دکھا دی ہیں، اور ایک حدیث جو وہ ہے جس کی 3 اسانید ہیں، مسند احمد سے
صفحہ نمبر 118 حدیث نمبر 26,508، اس میں یہی ہے، الفاظ ہی یہی ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے، حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کھانا لے کے آئی ہیں، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بی بی سلام اللہ علیہ کو فرمایا کہ جاؤ اپنے شوہر اور اپنے 2 فرزندوں کو لے کے آؤ۔ جب سب آئے ہیں تو کھانا کھائیں، کنگلی پہ بیٹھ کے، تو پھر آیا نازل ہوئی ہے، تو اس وقت آیا نازل ہوئی، دیکھو عزیز، فانزل اللہ نے اس وقت آیا نازل کیا ہے، ہادل آیا، یہ آیا انما یرید اللہ تعالیٰ نے انزل اللہ نے اس وقت آیا انما یرید اللہ لیذهب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ تو ام سلمہ کہتے ہیں فاخذ فضل الکساء فغشاہم بہ، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کملی کا جو حصہ بچا ہوا تھا اس کو اٹھایا ہے، ان کو سب کو کملی میں لپیٹ دیا ہے، اور پھر دعا کیا کہ میرے اہل بیت ہیں، یا اللہ ان سے رجس دور فرما۔ فادخلت رأسی البیت، تو یہ تو 60 والے کمرے میں تھا نا، اسی لیے کہہ رہے کہ میں نے اپنا سر کمرے میں داخل کیا، یہ کمرے میں تھی نہیں اس وقت، اس نے سر اپنا داخل کیا، لیکن اس کو پتا ہے کہ یہ لوگ یہاں بیٹھے ہیں، آیا نازل ہوئی ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعائیں کر رہی ہیں، تو وہ اس کو نظر آ رہی ہے، وہ کمرے کے باہر مثلا دوسرا کمرہ ہے اس سے دیکھ رہی ہیں، تو میں نے اپنا سر داخل کیا اور میں نے پوچھا یا رسول اللہ میں آپ کے ساتھ ہوں، تو انہوں نے کہا کہ تو الی خیر ہے، تو آپ خیر کی جانب ہے، خیر کی جانب ہے، ٹھیک ہے نا، یہ حدیث صحیح ہے، اس کے 3 طرق، میرے پاس ٹائم کم ہے، اللہ میں 10 مزید حدیث آپ کو دکھا دیتا، تو یہ صریح ہے اس آیت کا یہ شیعوں کی کتاب نہیں، یہ آپ لوگوں کی کتاب ہے، اور حدیث صحیح ہے، اس آیت کا نزول کس نے نکالا ہے، میری باری یہ حدیث کی شان نزول ہی اہل بیت طاہرین علیہم پنجتن پاک ہیں، اگر خروج دکھائیں، کیا خروج لکھا ہے، میں ٹائم آپ کو 15 منٹ دکھا دوں گا، ٹائم زیادہ دوں گا، لیکن آپ یا خروج نفی ثابت کریں گے کہ کسی مفسر نے یا نفی کی ہو گیا، میں حدیث نقل کر رہا ہوں، میں تفسیر نہیں پیش کر رہا، میں شان نزول بیان کر رہا ہوں میرے بھائی، یہاں پہ شان نزول ہے، مطابق کر رہا ہے، شان نزول اس آیت کی پنجتن پاک، بات ختم ہے، نزاع ختم ہے، اگر آپ کہتے ہیں یہ آیت ازواج کے متعلق نازل ہوئی ہے تو حدیث ہمیں پیش کریں، وہ حدیث ہمیں دکھائیں کہ آیت ازواج کے لیے نازل ہوئی ہے، حدیث تو آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، آپ نے مجھ سے طلب کیا ہے کہ آپ کسی مفسر کا قول دکھائیں کہ یہاں پہ عدول ہوا ہے، او بھائی مفسر کی کیا ضرورت ہے، جب آیا خود وقرن فی بیوتکن ولا بات کرنے دو بھائی صاحب، بات کرنے دو، وقرن فی بیوتکن، کیا ضرورت ہے، میں تیری حیثیت کیا مفسر کے آگے، حضرت علی کی تفسیر مانگی ہے، او بھائی صاحب بات کرنا ہوتا ہے نا بھائی صاحب، اب بات نہ کاٹو، جب ہمارے پاس صحیح حدیث ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا مفسر کوئی ہے، جب ان صحیح حدیث موجود ہے کہ یہ تو صحیح حدیث ہے، او بھائی بات کرنے دو نا پلیز، بات پتے کی کرو نا، دیکھو بھائی صاحب میں ان کو بات کرنے دے رہا تھا، میں نے ان کو ایک دفعہ بات کاٹا، یہ بات کر رہے تھے، یہ بار بار کاٹ رہے ہیں مجھے، جب صحیح حدیث موجود ہے آپ کی اپنے ہی کتب سے کہ یہ آیا مجزا نازل ہوئی ہے، یہ آیا دوسروں سے الگ ہو کے نازل ہوئی ہے، اس طرح قرآن میں بہت ہے، میں نے ابھی دکھایا آپ کو، اس کے سورہ مبارکہ بقرہ ہے شاید، یا سورہ وہ جو وقر وہ روزے والی جو آیت ہے وہ آپ کو ابھی دکھایا تھا کہ وہ کیسے الگ نازل ہوئی ہے، اس کے کچھ فقرے وہ بار 2 مرتبہ مختلف حصے نازل ہوئے ہیں، تو اگر ایک قرآن مجید میں موجودہ جمع میں اگر کوئی آیات ایک ساتھ ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کا شان نزول بھی ایک ہے، آپ ہمیں علامہ صاحب ایک حدیث دکھائیں کہ آیا کی شان نزول ازواج ہے، ایک حدیث دکھائیں، اپنی کتب سے دکھاؤ، آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اچھا، جہاں تک زید ابن ارقم والی بات ہے، زید ابن ارقم کی میں نے کوئی اس کی روایت توڑ مروڑ نہیں کیا، کوئی نہیں شخص نہیں، جو لوگ جانتے ہیں میں نے زید ابن ارقم کی حدیث صحیح طرح پہ پیش کیا، آپ نے زید ابن ارقم کی دوسری حدیث پیش کیا، یہ دو احادیث ہیں ایک دوسرے کے بعد آتی ہیں نا، اس میں بھی آپ نے اس کا غلط ترجمہ پیش کیا ہے، میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، ان 2 زید ابن ارقم کے دونوں روایتوں میں تضاد نہیں ہے، دونوں روایتیں ازواج کو اہل بیت میں سے نکال دیتی ہیں، دوسری جو ہے زیادہ سری ہے، پہلی زیادہ اتنی سری نہیں ہے، صحیح مسلم ملاحظہ فرمائی، پہلے والی جو حدیث ہے وہ یہ ہے، پہلی والی جو حدیث ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے اس حدیث کو پڑھا ہے، وہ یہ ہے میرے محترم ناظرین کہ ہم نے زید سے پوچھا یا زید الیس نساء من اہل بیت، کیا اس کے ازواج اہل بیت میں سے ہیں؟ زید نے کیا کہا؟ یہاں پر نساء من اہل بیت ہی یہ جملہ ہے، یہ جملہ تقریر نہیں ہے، اقرار نہیں ہے، یہ جملہ انکار ہے، استفہام انکاری ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کے بعد لفظ لاکن ہے، جو لوگ سب جانتے ہیں عربی زبان جانتے ہیں، لاکن استدراک کے لیے آتا ہے، ما قبل میں اگر کوئی ما بعد والا جملہ ما قبل سے اختلاف رکھتا ہے تو اس کے استدراک کے لیے، اس کے عیب کو دور کرنے کے لیے آ جاتا ہے، مثلا میں کہتا ہوں کہ میں گناہ کار ہوں لیکن میں مسلمان ہوں، ٹھیک ہے نا، میں گناہ کار ہوں لیکن میں مسلمان ہوں، میں گناہ کار ہوں یعنی میں جہنم کا مستحق ہوں، لیکن میں کہتا ہوں لیکن میں مسلمان ہوں، لیکن انشاءاللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی امید ہے، یہ لیکن استدراک کے لیے آتا ہے، تو لذا نساؤہ من اہل بیتی یہ تقریر نہیں ہے، یہ اگر تقریر ہوتا تو کہتا نعم نساؤہ من اہل بیت، یہ استفہام ہے
کہتا ہے نساؤہ من اہل بیت، اس کے عورتیں اہل بیت میں سے نہیں، ولیکن اہل بیت کون؟ اہل بیت وہ ہیں جن پہ صدقہ حرام ہے. اور ہمیں پتہ ہے بالاجماع کہ صدقہ ازواج کے لیے جائز ہے. صدقہ ازواج کے لیے ہمیں بالاجماع اس بات کا علم ہے کہ صدقہ ازواج کے لیے جائز. میں آپ کو وہ اجماع دکھا دوں آپ کے اعلام کی کہ ازواج کے لیے صدقہ کرنا جائز ہے بالاجماع، علماء اسلام کا سب اجماع ہے. گیا یہ ہے بھائی صاحب، یہ کتاب ہے میرے محترم ناظرین، کتاب شرح صحیح البخاری لابن بطال. ابن بطال صاحب کی شرح بخاری جلد نمبر 3 ریاض میں چھپی ہے. اتفق، یہاں پہ ایک حدیث ہے بخاری کی حدیث ہے کہ اس میں عائشہ کو وہاں پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ صدقہ کا استعمال کا حکم دیا ہے. اچھا وہ بخاری میں موجود ہے. اچھا یہاں اتفق کافۃ الفقهاء على ان ازواج النبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم لا يدخلن في آلہ الذین تحرم علیہم الصدقہ. پورے عالم اسلام کے علماء کا اجماع ہے کہ ازواج اہل بیت میں شامل نہیں ہیں کیونکہ اہل بیت کے لیے صدقہ حرام ہے. التوضیح شرح الجامع الصحیح، یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے، یہ ابن ملقن صاحب کی کتاب ہے، اس کی بخاری کی شرح ہے. یہاں پر بھی اسی حدیث کی شرح میں اتفق کافۃ الفقهاء على ان ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يدخلن في آلہ الذین تحرم علیہم الصدقہ. سب کا اجماع ہے. زید ابن ارقم نے اس حدیث میں کیا کہا؟ وہ حدیث کون سی ہے بھائی کہ عائشہ کو بولا کہ صدقہ کھاتے رہو وہ یا استعمال کرو صدقے کا، وہ یہ حدیث ہے بخاری میں. صحیح بخاری چاپ دار احیاء التراث العربی، ملاحظہ فرمائیے یہاں پہ صفحہ نمبر 259 میں 269 میں حدیث نمبر 1492 بلے یہاں پہ صدقہ ایک صدقہ تھا جانور، وہ مر گیا تھا، میتا بن چکا تھا. عائشہ سے کہا کہ یہ میتا اس کا کھانا حرام ہے، اس کا چمڑا وغیرہ تم استعمال کرو. تو صدقہ جو ہے عائشہ کے لیے جائز ہے. ایسی حدیث کے ذیل میں آپ کے علماء کا اجماع میں نے نقل کیا کہ ان کے لیے صدقہ کھانا جائز ہے. اہل بیت کے لیے صدقہ حرام ہے. اور زید ابن ارقم والی حدیث میں جو ہے نا صحیح مسلم میں، اس میں تو واضح ہے. ملاحظہ فرمائیے زید سے جب پوچھا گیا، زید سے کیا پوچھا؟ نساؤہ من اہل بیتی الیس نساء من اہل بیتی، کیا نساء اہل بیت میں سے نہیں؟ کہا نساؤہ من اہل بیتی ولکن اہل بیتی من حرم الصدقۃ بعد. نساء اہل بیت میں سے ولیکن اہل بیت وہ ہیں جن پہ صدقہ حرام ہے. اور نساء پہ ہم سب کا اجماع ہے کہ نساء پہ صدقہ حرام ہے ہی نہیں. اچھا یہ حدیث اور وہ جو میں نے حدیث آپ کو دکھائی ہے نا کہ وَأَيْمُ اللَّهِ لا وَأَيْمُ اللَّهِ نساء اہل بیت میں سے نہیں، وہ حدیث آپ نے کیوں اس کو پیش نہیں کیا؟ وہ حدیث آپ نے کیوں پیش نہیں کیا؟ اس کو کیوں نظر انداز کیا آپ نے؟ وہ حدیث تو مسلم میں موجود ہے. میں آپ کی خدمت میں ملاحظہ کریں مسلم کی شارح قاضی عیاض نے اسی حدیث دونوں حدیثوں کے درمیان کیا کہتا ہے؟ قول زید لیس یا زید نساء من اہل بیتی، حدیث میں یہ جو جملہ ہے کہ نساء اہل بیت میں سے ہیں یا نہیں، کسی نے زید سے پوچھا. حدیث زہیر بن حرم ہے نساء من اہل بیتی ولکن من حرم الصدقہ، اہل بیتی من حرم الصدقہ. حدیث زہیر میں جو حدیث آپ نے دکھائی اس میں یہی ہے کہ کیا نساء اہل بیت میں سے؟ ہر اہل بیت تو وہ ہیں جن پہ صدقہ حرام ہے. یہ الفاظ یہ ہیں. وفی حدیث محمد ابن بکار لا وَأَيْمُ اللَّهِ، ابن بکار والی روایت میں یہ ہے کہ اللہ کی قسم نساء اہل بیت میں سے نہیں ہے. اہل بیت ہی اصل و عصبتہ. وهذا هو المعروف في الاحاديث غيرها انه لم يجد نساءه من اہل بیتی. حدیث میں معروف یہی ہے کہ زید نے انکار کیا ہے کہ نساء اہل بیت میں سے ہوں. سن رہے ہیں نا؟ احادیث میں معروف مشہور یہی ہے کہ نساء اہل بیت میں سے ہیں. اچھا میں نووی صاحب کا بھی قول دکھاؤں، آپ نے 11-12 منٹ لیے تھے. صحیح مسلم بشرح النووی جلد نمبر 15 یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے والمعروف فی معظم الروایات فی غیر مسلم نساؤہ لسن من اہل بیت. جو زید ابن ارقم کا مشہور معروف قول ہے وہ وہی ہے کہ نساء اہل بیت میں سے نہیں ہے معظم روایات میں. تو الحمدللہ آیا کا شان نزول بھی معلوم ہے. میں نے ثابت بھی کیا کہ زید ابن ارقم نے خود کہا ہے کہ اہل بیت وہ ہیں جن پہ صدقہ حرام ہے. میں نے ثابت کیا کہ ان کے علماء کا اجماع ہے کہ ازواج پہ صدقہ کرنا جائز ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو زید ابن ارقم کے دونوں احادیث کا مطلب یہ کی ہوا کہ ازواج اہل بیت میں سے نہیں ہیں. اوکے. اور میں نے دکھایا بھی روایت
کہ یہاں پر میں نے روایت بھی دکھایا کہ یہاں پہ کوئی عدول کہ یہاں پر شان نزول اہل بیت طاہرین علیہ السلام ہے. یہ کہتے ہیں کہ آپ تفسیر دکھائیے کہ ہاں عدول فی الخطاب ہے. اور بھائی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے کہ آیا مجزا نازل ہوئی ہے اس کی شان نزول اہل بیت علیہ السلام ہے, تو آپ کو کسی مفسر کے قول کی کیا ضرورت ہے؟ اوکے, میں نے دکھا دیا حدیث, صحیح حدیث دکھا دیا, تو مفسر کی کیا ضرورت باقی بچتی ہے؟ یہ بسم اللہ کرو اون تسی شروع کرو. 5 منٹ گل کر دا, 5 منٹ تسی 5 منٹ میں, یہ 10-12 منٹ لمبی ہے. اب آپ نے 12 منٹ 5 منٹ تسی 5 منٹ میں, ٹھیک ہے جی جانا لے ہو نہیں لمبی گل کرن دا کی فائدہ ہے, ساڈے پاس مواد بھی نہیں ہے. فائدہ تسی منو تو صحیح گل سنو, مواد ہے ساڈے کول, مواد ہے. تسی کہندے ہو پہلی گل تو تسی روایت پیش کی نا مسلم تے, وہی روایت جڑا نا اس کو آگے ہے, صحیح ہے, اس سے آگے, تاکہ میں اردو میں بات کروں سارے جو ہے نا تم جیسے نصیری فرقے والے دیکھ لیں. مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو روایت ہے, آپ کہتے ہیں کہ روایت میں تضاد نہیں ہے, وہ روایت وہاں ہے کہ علیہ النساء اس میں تو کالا نساء اہل بیت, وہاں جو ہے نا اہل بیت کے اندر عورتوں کو داخل کیا جا رہا ہے, اور یہاں جو ہے نا اس آیت کے اندر, اس اگلی حدیث کے اندر وہاں جو ہے نا خروج ہے. روایت میں تو تضاد واضح ہو گیا. آپ کہتے ہیں کہ تضاد ہی نہیں ہے. آپ پھر کہتے ہیں کہ وہ صدقے کا جواز بنا کر آپ کہہ رہے ہیں کہ روایت میں تضاد نہیں ہے. روایت تو متضاد ہے, ایک کے اندر اس بات ہے, دوسرے کے اندر نفی ہے. تو جب نفی اور اس بات کا جمع ہو تو کیا وہاں اس بات ثابت ہوتا ہے؟ آپ بات کریں, تضاد ہوتا ہے نا, تناقض ہوتا ہے نا. آپ کو تناقض نہیں پڑھایا گیا کیا؟ تناقض کس کو کہتے ہیں؟ تناقض کی تعریف کریں تھوڑا, میں آپ کو 1 منٹ دے رہا ہوں, بولے تناقض کس کو کہتے ہیں؟ میں نے تناقض کی تعریف یہ ہے کہ میں نے جواب دوں, میں نے قاضی ایاز کا قول اور نووی کا قول توانو دکھایا ہے کہ معظم روایات میں یہی ہے کہ نساء لسن من اہل بیت. یہ میں معظم روایات, اکثر روایات میں یہ کہ زید نے واضح طور پر کہہ دیا ہے, زید نے آکھیا ہے کہ ازواج اہل بیت تو نہیں ہے. ختم کر. کیوں نہیں ہے؟ آپ دیکھیں روایت کے اندر تضاد ہے, پھر تضاد روایت سے آپ کیسے حجت بنا سکتے ہیں صدقے کو؟ اور یہ جو ہے نا بات سنیں, تضاد ہی نہیں ہے. پہلے والی روایت بھی یہ ہے کہ ایک کے اندر اس نہیں ہے, گل آپ نے توجہ نہیں دی نا. زید نے یہ کہہ دیا, زید نے کہہ دیا کہ ازواج, دیکھیں زید نے کہہ دیا اہل بیت وہ ہیں جن پہ صدقہ حرام ہے. پہلی والی روایت میں زید نے کہا ازواج وہ ہیں جن پہ صدقہ حرام ہے, اور سب کا اجماع ہے کہ ازواج پہ صدقہ حرام نہیں ہے. 5 منٹ جو ہے نا آپ نے یہ کیا ہے. اب یہاں جو ہے نا یہ زید, آپ نے کہا کہ یہ حضرت زید بن ارقم کی ایک روایت کو آپ نے جواز بنایا اور دوسری کو پہلے کیوں چھپایا؟ آپ نے پچھلے ہفتے بھی چھپا لیا, لیکن اب اس میں تو آل عقیل بھی آتی ہے, آل جو ہے نا عباس بھی آتی ہے, آل جعفر بھی آتی ہے, اب وہ آل بیت میں نہیں ہے. آپ نے جو ہے نا پچھلے مرتبہ اس حدیث کو بہت چھپایا. اب کہہ رہے کہ تضاد نہیں ہے, آپ دوسری سائڈ لے رہے ہیں صدقے کی. آپ سنیں میری بات, کہ کون سی روایت ٹھیک ہوگی, تصور ہوگی, اس وجہ سے کہ جو قرآن کے موافق آ رہی ہے. قرآن نے حضور کی ازواج کو اہل بیت قرار دیا ہے, اور میں نے بخاری سے سورہ احزاب کے اوپر روایت پیش کی ہے, وہ حدیث پیش کی ہے, آپ کو سمجھ تک نہیں آئی. وہاں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے نا خود گئے حضرت عائشہ پاک کے حجرے میں, فرمایا کہ السلام علیکم یا اہل البیت. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان مبارک موجود ہے. آپ خروج تو آپ کی دلیل یہی ہے خروج کی کہ نہیں, ایک تو کملی میں داخل کیا اور دوسری بات ہے صدقے کی. اب یہ کوئی دلیل تھوڑی ہے, مضبوط دلیل. یہاں آپ ٹھیک ہے, آپ وہاں آل بیت یا طہار کی بات کریں اور مسجد پاک کی بات کریں, ان کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کملی میں داخل کیا ہے. اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسروں کو خارج کر دیا. کسی مفسر نے کہا ہے نہیں جو بھائی وہ کملی میں داخل کیا تو سارے خارج ہو گئے. یہ خروج کا لفظ کہاں سے ہے؟ میں نے آپ سے حضرت عبداللہ بن عباس کی قول مانگا, حضرت علی کا قول مانگا, امام جعفر صادق کا قول مانگا. آپ کے تو جو ہے دماغ میں بات سمجھ ہی نہیں آ رہی. اس کے بعد آپ وہ ہے نا اس بات کو لے گئے. یہ قرآن کے موافق یہ حدیث آ رہی ہے کہ آل عقیل بھی ہے, آل جعفر بھی ہیں, آل عباس بھی ہیں. آپ جو ہے نا حضرت علی کی اولاد کو پکڑ بیٹھو اور دوسروں کو چھوڑ دو. کیا آل عباس جو ہے نا ان پہ صدقہ جائز ہے؟ کس روایت میں ہے؟ کیا آل جعفر پر صدقہ جائز ہے؟ کس روایت میں ہے؟ آل عقیل پر صدقہ جائز ہے؟ کس روایت میں ہے؟ اب یہ روایت دیکھ لیں, حضرت علی کا قول دکھا دے کہ انہوں نے کہا کہ آل عباس پہ تو صدقہ جو ہے نا وہاں جائز ہے اور آل علی پہ جائز نہیں ہے, اور آل جعفر پر جو ہے نا جائز ہے اور آل جو ہے نا علی پر جائز نہیں ہے. آپ تو ایسی روایت پیش ہی نہیں کر سکتے. آپ جو ہے نا وہی ان دو باتوں کو لے کے وہی پرانے والی بات یہ کر گئی. میں نے آپ کو بخاری سے حضرت عائشہ کے بارے میں مصطفیٰ کا فرمان, آپ ادھر سے کہتے کہ جی مصطفیٰ کا فرمان ہے, ان سے بڑھ کر کوئی بات کر سکتے. آپ وہ بخاری سے روایت پیش کر رہا پوری سند کے ساتھ. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر رہے, صحابی رسول ہیں جو 24 گھنٹے مصطفیٰ کے دربار انور گوہر میں رہنے والے ہیں.
اب وہاں بیٹھے کہ حضرت انس کو بھی آپ نہیں مانتے, صحابہ کی آپ کوئی نہیں مانتے, آپ صرف اپنے عقلی بات کر رہے ہیں, کسی مفسر نے نفی نہیں کی ہے, تو آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ کی جرت کیا ہے؟ اب دوسری کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ مسند الہیہ ہو گئی, انما جو ہے نا یہاں سے کلام الگ ہو گیا, اس لیے یہاں تو استئناف ہے, جملہ استئنافیہ ہے, یہاں تو سارے مفسرین نے کہا ہے کہ جو ہے نا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس, اب کہتے ہیں حسر یہاں سے, اب پھر ان اس کے متعلق یہاں تو حدیث میں ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فاطمہ لا تردین, کیا تو اس بات پر راضی نہیں تو جنتی عورتوں کے سردار ہے؟ آپ کہتے ہیں کہ یہ استفہام انکار کے لیے, کس نے کہا یہ استفہام انکار کے لیے؟ حدیث کے اندر آپ زید بن ارقم کی بات کر رہے ہیں, آپ کہتے ہیں کہ یہاں انکار ہے, الیس النساء کا کیا مطلب ہے, کیا نہیں ہے وہ عورتیں؟ آگے جواب ہے قال, فرمایا کہ نساء, فرمایا ان کی اہل بیت میں داخل ہے, آپ کہتے ہیں جملہ انکار کے لیے. تو آپ اس حدیث کے بارے میں باب السر کے اندر حدیث ہے, امام نووی نے لکھا حضرت سیدہ زہرا کے متعلق ہے, حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ جو ہے نا ہم بیٹھی تھی تمام ازواج مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں, حضرت عائشہ پاک حضرت سیدہ زہرا آئیں, فرمایا کہ ایسے آ رہی تھی, ان کا چلنا ایسے تھا جیسے مصطفیٰ کریم آ رہے ہوں. آپ دیکھیں حضرت عائشہ پاک فرما رہی ہیں, آپ ان کے متعلق زبان درازی کر رہے ہیں. میرے پاس عربی موجود ہے, متفقون علیہ حدیث ہے جناب صاحب, متفقون علیہ. آپ کہتے ہیں کہ فاطمہ جنتی عورتوں کے سردار ہے, کون بیان کر رہی ہے؟ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر رہی ہیں. آپ جو ہے نا کچھ تو خیال کرو, کچھ تو خوف خدا کرو, مرنا نہیں ہے, تم نے قبر میں نہیں جانا. آپ حدیثوں کا رد کر رہے ہو کہ یہ مصطفیٰ کے فرمان کو جھٹلا رہے ہو. آپ پھر اعلیٰ تردینہ کے متعلق کیا کہتے ہو کہ یہاں بھی حمزہ جو ہے نا انکار کے لیے ہے, آپ وہاں انکار مراد لے, اور استفہام کہاں انکار کے لیے کب آتا ہے؟ آپ بتاؤ, علیہ حمزہ استفہام جو ہے نا کس کے متعلق آتا ہے, کب آتا ہے؟ آپ انکار کی رٹ لگا رہے, دوسروں کو گمراہ کر رہے ہیں کہ ہم اصول سے واقف نہیں ہیں. علم نحو کا اصول حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اس کے جو ہے نا وہ انہوں نے ایجاد کیا ہے. اب اس سے بڑے مفسر یہ نہیں آگے چارج ختم ہے جی, نہیں چارج ختم نہیں ہے, آپ مواد ہے ہمارے پاس, آپ دلیل کو ماننے کے لیے موضوع تے گل کرو نا, موضوع تے گل کرو, موضوع کے اوپر بات کر رہا ہوں نا. آپ جو ہے نا آپ کہتے ہیں روایت میں تضاد نہیں ہے, روایت میں تو تضاد ہے, یہ جو قرآن کے موافق ہے روایت, کیونکہ یہاں جو ہے نا آگے بیان کلام ہے, یا نساء النبی ہے. آپ کہتے ہیں کہ مان لیا ترتیب ہے, کسی مفسر کا تو آپ قول دکھا نہیں سکتے, آپ بس وہ اپنی ضد پہ اڑے ہوئے, یہاں سے نہیں کیم بنی تو ادھر چلا گیا, ادھر سے یہاں. اچھا یہ بتائیں کہ یہ حدیث جو میں نے دکھائی ہے کہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ یہ جب پنجتن پاک جمع ہوئی ہیں تو یہ آیت نازل ہوئی ہے, اور میں نے کمرے میں سر داخل کیا, اور میں نے کہا میں آپ سے ہوں, تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کی عاقبت اچھی ہے. اس حدیث شریف میں تو واضح طور پر اجازت دیں بھائی صاحب, سوال سن لیں پھر جواب دے. اس حدیث شریف میں تو واضح طور پر کہ شان نزول ہی, سبب نزول ہی پنجتن پاک ہے, ٹھیک ہے نا. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ ازواج کے خروج, دیکھ بات سنیں, آپ کہہ رہے ہیں, آپ بات سنیں, اجازت دیں سوال سن لیں پھر جواب دے دیں. آپ فرما رہے ہیں کہ ازواج کے خروج کی دلیل لے کے آؤ. بھائی جب داخل ہی نہیں ہے تو خارج کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ جب یہ آیہ شریفہ ہم آپ کو صحیح حدیث آپ کے اپنے کتب سے متعدد اسانید کے ساتھ دکھا رہے ہیں کہ اس کا شان نزول پنجتن پاک ہے, تو جب دوسرے اس میں داخل ہی نہیں ہے تو ہمیں خارج کرنے کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ اور پھر آیا کا جو متن ہے, آیہ شریفہ کا جو متن ہے اس کا صیغہ مذکر میں ہے. یہ واضح طور پر ہے کہ ما قبل اور ما بعد صیغہ مؤنث میں. تو آپ بہرحال آپ اس حدیث کا جواب دے دیں. آیا تو حدیث تو صحیح واضح طور پہ کہہ رہے ہیں, شان حدیث فرما رہا ہے کہ اس کا شان نزول پنجتن پاک ہے, اور گل نہ کرو, اس نقطے کا جواب دے دو. بسم اللہ. بات سنیں, انہوں نے یہ شان نزول اس وقت آیت جب نازل ہوئی, سنیں میری بات سنیں آپ, حضرت عائشہ پاک کی بھی روایت آپ نے مسلم سے پیش کی تھی, اب سنیں میری بات. کہاں دخول تو داخل تو کیا ہے, کسی کو نکالا تو نہیں ہے. آپ کا یہ تو آپ کا عقلی استدلال ہے, اپنا کسی مفسر کا قول دکھائیں, حضرت علی کا قول دکھائیں. یہ تو کسی مفسر نے آج تک لکھا ہے, حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا ہو, کسی اور نے لکھا ہو, امام حسن پاک نے لکھا, وہ تو آپ قول دکھا ہی نہیں سکتے. نہیں جی جس کو داخل کر لیا تو دوسرے چلے گئے. یہ جو بخاری ہے میں نے روایت پیش کی, آقا نے حضرت زینب بنت جاش کی جو ہے جب شادی ہوئی, نکاح ہوا, تو وہاں آقا نے ولیمہ کیا, تو یہاں آقا علیہ السلام نے صراحتاً سلام کیا ہے, السلام علیکم یا اہل بیت. آپ اس کو کیوں نہیں مان رہے؟ آپ کہہ رہے مصطفیٰ کا فرمان ہے, قول ہے, یہ بھی تو مصطفیٰ کا فرمان ہے, پوری سند کے ساتھ ہے, پوری سند کے ساتھ ہے. آپ کہتے ہیں کہ نہیں عاقبت اچھی ہے, عاقبت اچھی ہے, وہاں اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ یہاں انکار ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نے کہا ہے کہ تم اہل بیت میں سے نہیں ہو, یہ جملہ یہی آتا ہے نا, انہوں نے کہا میں اہل بیت سے ہوں, تو یہاں اس کے جواب میں کیا آتا ہے انکار کے لیے؟ لیسا نہیں ہو تم. آپ آقا اتنا فرما دیتے, لیکن میری باری ہے بھائی, میری باری.
میری باری زیادہ بولا تھا آپ. یہ بخاری سے میں مجھے 5 منٹ دے دو, 5 منٹ مجھے دے دو, ختم بات. تھینک یو سر. جی لے اوکے نہیں چائے پی رہے ہیں آپ, پانی نہیں پینا, چائے پینا. اوکے چاہ پینا پندا پینا پیوا پنجابی تسی مجھے بلا دیتا ہے. اوکے میں بھی پنجابی نہیں ہوں لیکن تمہارے ساتھ بول رہا ہوں. ہاں ٹھیک ہے, کوئی ضرورت ہے آپ کے ساتھ ہم حدیثوں کے منکر نہیں آپ کی طرح. اچھا میرے محترم ناظرین اب جو ہے نا تعصب کا علاج وہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جانتا ہے. اب گل کرن دو نا, بات کرنا. دیکھیں میرے محترم ناظرین, یہ کہتے ہیں کہ ازواج کے خروج کی دلیل لے کے آؤ. اب جب یہ آیا متنن اور اس کا شان نزول, اس کا سبب نزول سب بتا رہا ہے کہ پنجتن پاک کے لیے. جب اس آپ کے پاس صرف یہی دلیل ہے کہ اس آیات کی ترتیب, وہ آیا پہلی آپ ثابت کرو کہ یہ ترتیب اللہ کی جانب سے ہے. پھر آپ تبعیض فی النزول, میں تبعیض فی النزول ثابت کر چکا ہوں کہ یہ قسمت جو ہے متجزا نازل ہوئی آیت کی ہے. یہ پورشن اس نے کہا کس مفسر کا قول ہے؟ میں نے ام سلمہ کی حدیث دکھا دی ہے, صحیح ہے حدیث دکھا دی. آپ یہ آیا لگا نازل ہوئی حضرت بخاری سے, میں نے بھی تو بخاری سے دکھا دی. امام احمد بن حنبل کون ہے؟ امام بخاری کے استاد ہے نا. ہاں آپ نے جو بخاری سے دکھائی ہے, دیکھیں آپ نے کون ہے, میں نے بھی تو دکھائی ہے. اب بات سنو, وہ بخاری کے آپ نے جو دکھائی ہے نا وہ آیت تطہیر سے اس کا تعلق نہیں ہے. آپ نے یہ دکھائی ہے کہ عائشہ کہتی ہیں کہ رسول نہیں ہے نا بھائی, وہ آیت تطہیر کا تعلق ہی نہیں ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السلام علیکم یا اہل البیت, ٹھیک ہے نا. بخاری کی حدیث ہم پہ حجت نہیں ہے, پہلی بات ہے. دوسری بات اس کا آیت تطہیر سے تعلق ہی نہیں ہے. اہل البیت بخاری والی حدیث سے ثابت بھی ہو جائے نا, ہمارے پاس ثابت ہی نہیں. پہلی بات ثابت نہیں ہے, ثابت حجت ہی نہیں. ہم کہتے ہیں اس حدیث میں اس حدیث میں بیت سے مراد بیت سکنا ہے, سکونت والی بیت یعنی بلڈنگ, اس گھر میں جو رہتے ہیں. آیت تطہیر میں سکونت والی بیت نہیں, اس میں بیت عصمت بیت نبوت مراد ہے. وہ آیت تطہیر اس کا متن اس کو بتا رہا ہے. بہرحال اگلے ہفتے آپ پھر انشاءاللہ گفتگو جاری رکھیں, ابھی لوگ بہت منتظر ہیں. نہیں آپ بیت نہیں, غلط بات ہے. آپ بیت سے مراد بلڈنگ مراد لیں, آپ اس پہ دلیل دیں. آپ بھاگ رہے ہیں, آپ میں نے قرآن کی آیت پیش کی, سب کچھ کیا, سورۃ ہود سے آپ بھاگ رہے ہیں. ابھی جواب تو آپ کے پاس ہے نہیں. دوسرے بیٹھا ہوں, آپ بھاگیں گے نہیں. نہیں آپ قرآن کا یہ دیکھیں, آپ کیسے انکار کر سکتے ہیں؟ قرآن کا انکار کریں گے تو قرآن کا انکار کرے کون ہے؟ قرآن کا انکار دیکھیں ابھی میں نے دو باتوں کا جواب دیکھیں اب بات سنیں, آپ بھاگیں گے نہیں. ابھی میری باری ہے نا, تصور ہوگا. نہیں تصور کر لو, مجھے پرواہ نہیں ہے تو جو تصور کر رہے ہیں. مجھے لوگوں کا بھی خیال رکھنا ہے نا, دوسرے کالر بھی ان کا بھی خیال رکھنا ہے. دیکھیں میں اپنا پروگرام چھوڑ کے آیا ہوں تمہاری خاطر. ہمارے آپریٹر نے کہا ہمارے پاس لیٹ نہیں تھی, اور اس نے کہا کہ نہیں جی بہن آپ بھاگ رہے ہو. میں نے کہا دھائرے میں نے اپنی ویڈیو جاری کروائی. میں نے بولا یہ دیکھو لائٹ نہیں ہے ہمارے پاس, لائٹ کا ایشو آ رہا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ پھر بھاگ رہے ہیں, ہم بھی اپنا پروگرام مین پروگرام چھوڑ کے بیٹھے ہیں. آپ کہتے ہیں عدول فی الکتاب ہے, آپ اپنے آپ کو کیا کرتے ہیں؟ آپ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہو. قرآن کی آیت کو نہیں مانتے, سورۃ ہود کو, بخاری کی روایت کو نہیں مانتے. آپ صحیح فرما رہے ہیں, آپ کی ساری باتیں صحیح ہیں. کیوں نہیں مانتے؟ سانو معاف کرو, سانو معاف کرو. آپ کیوں نہیں مانتے؟ آپ کی حیثیت کیا؟ آپ قرآن کی نفی کر کچھ نہیں میری حیثیت. اب جانے دو نا, چلے توبہ کرتے نا, توبہ کرتے ہیں. پروگرام دے بعد میں توبہ کرنا پڑے, توبہ کرنا جہاں چھوڑ دو. بعد میں اگر کرے گا یا تو توبہ کرے گا یا پھر میں اور 2 آیتیں پیش کر رہا ہوں. میں توبہ کر رہا اسی سانو چھڑو اسا توبہ کرنا پیا. اللہ معاف کر. توبہ کرنے گھر توبہ کیا نا, آپ تبرہ کیوں کر سکتے ہیں؟ آپ دیکھیں نا, میں قرآن کی آیت بھائی میں توبہ کیا بھائی, چھوڑ دو اب تے چھڑو. مصطفیٰ کے فرمان توبہ کرو, یہ ایسی کیسی توبہ کر سکتے ہیں؟ میں ورنہ اور سوالات اوکے بھائی, جو ہے نا میں اعلان کرتا پیا یہ بتا ہم توبہ کر دینا. اور علامہ صاحب جو ہے نا یہ بڑے یہ ابھی تیاری مزید کریں گے, اگلے ہفتے پر تشریف لائیں گے. آپ میری 2 آیتوں کا جواب دیں. نہیں آج بیٹھیں گے, میں آج اینڈ کر کے جاؤں گا. آپ کوئی بات کر سنیں, آپ نے قرآن کا انکار کیا, جو بھاگے گا کب قرآن کا انکار کیا بھائی, کب قرآن کا, کہاں قرآن کا انکار کیا ہے؟ نہیں آپ ہنس رہے ہو, آپ قرآن کا مذاق اڑا رہے ہو, میری بات نہیں سنتے. نہیں بھائی آپ کی غلط فہمی ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم کسی طریقے سے جان چھڑانا چاہ رہے ہیں بھائی. ہلو ہاں جی, وہ فریز ہو گیا, شکر الحمدللہ. بات سنیں یہ فریز بھی نہیں ہو رہا ہے. میں بیٹھا ہوں فریز نہیں ہوا. نہیں جو بھاگے گا شکست خوردہ تصور ہوگا. اللہ یاری ٹھیک ہے, آپ سنیں بات. تم قرآن کے منکر ہو, تم حدیث کے مصطفیٰ کے منکر ہو. اور ٹھیک ہے بھائی, میں شکست کہا گیا بھائی, جان چھڑو جی. لیکن شکست کیسے کہا گیا؟ آپ مجھے 2 باتوں کا, آپ کیوں فقہ جعفریہ کو بدنام کر رہے ہو؟
آپ یہ ان کی ذات پہ تہمت کر رہے ہو. آپ بس توبہ آپ نہیں کریں گے. آپ کیسے کہہ سکتے؟ آپ نہیں کریں آپ نہیں کریں گے. کیسے کریں گے؟ آپ مجھے 2 آیتوں کا جواب دیں. آپ کا مذہب کیا ہے؟ شیعہ ہے. آپ کا مذہب کیا ہے؟ شیعہ ہے. آپ اپنے آپ کو شیعہ کہتے ہیں؟ ہم جی اب توبہ کرتے ہیں. بس چھوڑو، بس جانے دو. قاری صاحب اپنے آپ کو شیعہ کہتے ہیں؟ میری بات 2 منٹ جواب دے دیں پھر چلے جائیں. آپ اپنے آپ کو شیعہ کہتے ہیں؟ گناہگار شیعہ، گناہگار شیعہ، گناہگار شیعہ. شیعہ نہیں کہتا، گناہگار شیعہ، گناہگار شیعہ. ہاں شیعہ تمہارے جیسا شیعہ جو قرآن کا منکر ہے میرے نزدیک کافر ہے. قرآن کہہ رہا ہے ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعہ. تم دین کے اندر تفریق پیدا کر رہے ہو، لوگوں کو گمراہی کرنا بند کر دو. آیت تو صحیح پڑھو نا، وکانوا شیعا. ان فرعون، ہاں تو تم کون ہو؟ اوکے ان جناب. فرعون علا فی الارض وجعل اہلها شیعا. یہ غلط بات ہے. اللہ یار آپ اس قرآن کا انکار کر رہے ہو. اہل بیت پہ تب حضور کی ازواج کو وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ. یہ بھی تو پڑھو نا، ابراہیم بھی شیعت ہے. وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ. تو جہاں قرآن آپ ایک روایت پیش کرتے ہو ترمذی سے. میں 2 منٹ انہوں نے کہا تھا نا کہ یہ چلے جائیں گے. 2 منٹ ان کو دے دیا بھائی. ہاتھ بھی باندھ دیا کہ معاف کرو بابا جی، معاف کرو. وہ پاکستان میں پہلے ہوتے تھے نا، وہ کہتے تھے اٹھانے دے دو تو کہتے تھے بابا معاف کرو. پاکستان میں بیٹھے. نہیں آپ یہ کر رہے ہیں. بات سنیں. آپ ازواج مطہرات پر تبرہ کرتے ہیں. آپ توبہ کریں. کہاں تبرہ کیا آپ؟ متفق فقہ جعفریہ نے اعلان کیا ہے کہ ہم جو ہے آپ دیکھیں گالیاں دیتے ہیں صحابہ کرام پہ تبرہ کرتے ہیں. یہ آپ بدنامی کر رہے ہیں، شیعہ سنی کا فساد کروا رہے ہیں. یہ فقہ جعفریہ والے بال کہہ مجھے. اوکے اب ذاتیات پہ آ گئے نا، ختم بات. اب دوسروں کو بھی باری دینا.